جو ہے وہ ایسا کام کروں کہ جو ہماری نسلی جو ہے پسماندگی ہے اس سے اوپر آ سکے. تو خیر وہ نہیں دے پائے, انتقال ہو گیا. ابا کے سوئم پہ میں نے جا کے پیپرز دیا. آپ کے پاس ایم سی کیوز بیس پیپر ہوتے ہیں, اس سے ریٹن پیپر ہوتے ہیں. تو پیپر میں نے دیے, وہ پاس ہو گئے. ہماری جو ہے وہ والدہ کو اللہ جنت بخشے, بڑی جنتی عورت تھی. انہوں نے کیا یہ کہ جو پیسے بچے ہوئے تھے وہ ابا کے سوئم پہ لا کے میدان میں رکھ دیے کہ یہ میرے والد, یہ میرے شوہر کا جو ہے وہ ترکہ ہے, یہ ان کے مرنے کے بعد بچے, اس پہ سب کا حق ہے, صرف احمد رضا کا حق نہیں. تو میں نے اماں سے کہا, تو ابا نے مجھے دیے تھے بھائی. اماں نے کہا نہیں, تمہارے ابا کی وہاں اوپر پیشی ہو جائے گی اور وہ پکڑائی ہو جائے گی, میں نہیں چاہتی کہ اس نیک انسان کے ساتھ یہ. تو وہ پیسے بڑھ گئے بھائیوں. ماشاء اللہ ہمارے بھائی تھے بھی ایسے کہ انہوں نے آسرا بھی نہیں کیا, لے گیا اٹھا کے. اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر زیرو پہ. اب میں نے جانا چھوڑ دیا کالج. مجھے کالج کے پرنسپل نے اپروچ کیا کسی بندے کو پڑھنے کے لیے بھیج کے, کیونکہ اس وقت فون وون کا اتنا زمانہ نہیں تھا. تو جب وہ فزیکلی اپروچ کیا انہوں نے, تو میں نے کہا جی میرے پاس فی پے کرنے کے پیسے نہیں. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آ جاؤ, یہ کاپیز وغیرہ آتی ہے, ٹیسٹ وغیرہ یہ چیک کر لیا کرو, ہم آپ کو تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو کام دے دیں گے کالج میں, آپ آ جاؤ. تو میں چلا گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے ماڈیول اے بی سی ڈی سارا فرسٹ اٹیمپٹ پاس کیا. اور اس دوران میں اپنے گھر کے لیے کمانے کے لیے ٹیوشنز بھی دیتا تھا, پڑھتا بھی تھا اور پڑھاتا بھی تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سارے پیپر فرسٹ اٹیمپٹ پاس کیے. ایک پیپر میرا بی ایم بی ایس کا آ کے ماڈیول سی میں رک گیا. تو میں نے ڈی میں 5 پیپر دیے, اور 5 پیپر ایسے تھے کہ روز پیپر ہوتے تھے, ہر روز پیپر 5. وہ 5 پیپر میں نے پاس کیے. تو اس وقت کیف کرنے والے لوگ ٹوٹل 30 پاس ہوئے اس اٹیمپٹ میں. تو مجھے ساری بڑی فرمز نے جو ہے وہ موقع دیا, پی ڈبلیو سی نے بھی, پی پی ایم جی نے بھی. اچھا اس وقت آپ سوچیں میری ڈیسیجن لینے کا معیار کیا تھا, کس فرم میں اسٹائپنڈ زیادہ وہاں جاؤں گا, کریئر وریئر تو سائڈ میں رکھوں, کس فرم میں جو ہے وہ اسٹائپنڈ زیادہ ہے وہاں جاؤں گا. کے پی ایم جی کی اسٹائپنڈ جو ہے وہ کوئی 500 روپے زیادہ تھا, اور کے پی ایم جی میں جو ہے مجھے فائنینس سیکٹر میں مل رہا تھا. تو میں نے کے پی ایم جی جوائن کیا. 2 سال میں نے کے پی ایم جی میں کام کیا, اور بڑی مشکل سے میں نے آرٹیکلس کی. اس آرٹیکلس کے دوران میری والدہ کا بھی انتقال ہوا. لیکن جب میری آرٹیکلس ختم ہوئی 2008 میں, تو میں وہ بندہ جو 6 سال پہلے بیکری میں 6000 روپے کماتا تھا, 2008 میں مجھے کے پی ایم جی نے 30,000 روپیز آفر کی, 30,000 روپے. اور اسی وقت جو ہے وہ 1 مہینے بعد میری جاب لگ گئی یو بی ایل میں. یو بی ایل میں میں 60,000 روپے میں ہوا. 6 مہینے بعد 1,20,000 روپے ہو گیا. اب جب 60,000 اور 1,20,000 روپے میں گھر لے کے جا رہا تھا, لیاری میں 1 کمرے کا گھر تھا ہمارا. میری شادی ہو چکی تھی, میں نے آرٹیکلز میں شادی کر لی, 21-22 سال کی میں میری شادی ہوئی. تو میری مدر ان لا مجھے آج بھی یاد ہے, وہ آئی ہمارے گھر میں, انہوں نے کہا آپ نے نیا ٹی وی لیا, نیا فریج لیا, یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں نے کوالیفیکیشن لی ہے, سی اے کہلاتا ہے وہ, اس میں اتنے پیسے ملتے ہیں. اب آپ یقین کریں ہمارے خاندان میں کسی نے کام نہیں کیا تھا, ان کو یقین نہیں آتا, ان کی نظر میں اتنا پیسہ صرف اسمگلر اور جو ہے وہ چور ڈکیت کے پاس ہی ہوتا ہے. تو ان کو میں نے کنونس کیا نہیں ایسا نہیں ہے. پھر وہ یو بی ایل سے میں نے یو بی ایل میں بیٹھ کے سی ایف اے کیا, اور سی ایف اے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے ایف آر ایم کی کوالیفیکیشن بھی پک کر لی, اور میں موو کیا پھر عارف حبیب میں ایز ہیڈ آف آپریشنس. اور پھر ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ مجھے کمپنی سے آفر آئی کہ جی آپ کو سی ایف او اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. میں نے کہا میرے پاس تو ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی فائنینشیل سیکٹر کے سی ایف او کے لیے پوسٹ کوالیفیکیشن کم سے کم آج 5 سال کا ایکسپیرینس چاہیے, اس سے 3 سال کا چاہیے. تو میں نے کہا مجھے تو 2.5 سال میں کوالیفائی کیے. انہوں نے کہا آپ آ جائیں, ہم ایس سی سی بی سے اپروول لے لیں. تو میں اس انڈسٹری کا ٹیکنیکلی ینگیسٹ سی ایف او بن گیا, اور میں سی ایف او جوائن کیا پیپک میں سی ایف او اینڈ کمپنی سیکرٹری, اور اس وقت میری سیلری تھی کوئی 1.5 لاکھ روپے. اب 1.5 لاکھ روپے میں سی ایف او کام کر رہا ہے. اس وقت سی ایف او کی سیلری تھی ریزنیبل, لیکن میں چونکہ بہت چھوٹا تھا تو انہوں نے 1.5 لاکھ روپے. سال گزارنے کے بعد ایک اور آرگنائزیشن کا آپ نے نام سنا ہوگا, آرمی والوں کی آرگنائزیشن ہے عسکری انویسٹمنٹس, وہاں سے مجھے کال آ گئی جی ایس سی ایف او یہاں آ جائیں. میں پیکنگ کے بورڈ کے پاس گیا, میں نے کہا جی میں ریزائن کر رہا ہوں, وہاں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ریزن, میں نے کہا 50,000 روپے زیادہ دیں. آپ سوچیں وہ غربت نہیں ختم ہوئی تھی نا, ساری سوچ کریئر والی سائڈ پہ رکھو, پیسے کی سائڈ 50,000 روپے زیادہ ملے. تو انہوں نے کہا آپ ایک کام کریں 50,000 روپے ہم سے زیادہ لے لیں, آپ یہی رکھیں.
آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ہمیں بھی احساس تھا کہ آپ کی سیلری بہت کم ہے, ہم آپ کو پیسے دے دیں, آپ یہی رک جاؤ. میں نے کیا 3 مہینے بعد عسکری والے نے دوبارہ مجھے اپروچ کیا, میں نے کہا 50,000 اور ہوتا. اب میں بورڈ کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی وہ صحیح, میں تو غریب مانو, غریب آدمی ہوں میں, تو کچھ حساب کتاب دیکھیں تو اس وقت جو ہے ہمارے جو بورڈ کے چیئرمین تھے وہ بڑے تفریح آدمی تھے, ٹی پلاؤ پارٹی بھی ہوتے تھے, تو انہوں نے مجھے رچ کی گالیاں دی. میں نے کہا سر آپ دیکھ لیں سر, مطلب آپ اندازہ لگا لیں, میں نے گھر چینج نہیں کیا, میری ڈیسیجن میکنگ میں پیسہ ایک بہت بڑا میٹر ہے, تو ذرا اللہ کے واسطے آپ دیکھ لیں. انہوں نے کہا یار ایسا نہیں, میں بورڈ کے پاس بار بار جاؤں گا آپ کی ریکویسٹ لے کے, تو بورڈ ناراض ہو جائے گا کہ یار یہ کیا آپ نے بچہ رکھ لیا, چھوٹا بچہ, اس کی تو ڈیسیجن میکنگ میں پیسے کے علاوہ کوئی وہ ہی نہیں. بھائی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, تم جا رہے ہو یار وہ آرمی والوں کے پاس. میں نے کہا سر آرمی سے بڑا پاکستان میں کوئی نہیں. تو پھر انہوں نے کیا یہ کہ ہم ایک سیلری سروے کرائیں گے, اور جو ایوریج ایک سیلری ہوگی سی ایف او کی وہ ہم آپ کو دے دیں گے. اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا, کیا 2 لاکھ روپے بیٹھا ہوں, یہ نہ ہو 1000 روپے بڑھ گئے. اب میں نے کہا یہ نہ ہو کہ واپس یہ کوئی 20 آ جائے. تو خیر وہ سروے ہوا تو اس میں ایوریج سیلری نکلی 3,70,000 روپے. میں نے کہا چلو بڑا شاباش. تو انہوں نے سیلری بڑھا کے واقعی 3,70,000 وہ اپنے اس پہ قائم رہا. پھر خیر میں ٹائم ان کے ساتھ رکا رہا. ان دا مین وائل کوئی پچھلے تقریباً 5 سال سے میں ٹیچنگ بھی کر رہا تھا, اور ٹیچنگ ایسے چل رہی تھی کہ میں خود سی اے فائنل میں تھا, اور میری ایج ہوگی اس وقت 21 سال, اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے جو پڑھنے والے بچے ہوتے تھے وہ کوئی 20-21 سال کے وہ بھی ہوتے تھے. تو جب میں پڑھانے گیا تو ان کے ساتھ ایک بانڈنگ ہو گئی, دوستی بن گئی. میں آج اپنے جتنے بھی میرے ٹیم ممبرز ہیں, ٹیچرز ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھی ٹیچر کو بچہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, دوست ٹیچر کو چھوڑ کے نہیں جاتا. تو ٹیچر کو بچوں کا دوست ہونا چاہیے, ایسا دوست ہونا چاہیے کہ وہ ان کے پرسنل مسئلے مسائل بھی سنے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ٹیچر کا رول آج اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ کلاس روم کے باہر زیادہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے بچوں کو بنسبت کے کلاس روم کے اندر وہ ٹائم. ٹھیک ہے جی. اب میں وہ واٹس ایپ کا وہ لے کے بیٹھا ہوتا ہوں, میرے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ واش روم جاتے ہو 40 منٹ لگا دیتے. ٹھیک ہے, وہ میرے گھر میں نا میرا واش روم سیپریٹ ہے, ادھر کوئی نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ 40 منٹ وہاں لگا دیتے ہیں. تو وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ تھوڑا سا مطلب ملا ٹائپ بنتا ہے, اس نے آ کے مجھے حدیثیں سنانا شروع کر دی کہ واش روم میں بیٹھنے والے کا ذہن کم ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, جنات ہوتے ہیں ادھر. میں نے کہا بھائی وہ جنات باہر والے جو جنات ہیں وہ مجھے اندر بیٹھنے میں مجبور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, باہر نکلو تو بچے نہیں چھوڑ دیں. تو خیر وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ کچھ 2011 کی بات ہے, میں کچھ 3,70,000 روپے پہنچ چکا تھا. اب مجھے فیل ہونے لگ گیا کہ یار اب اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ میں سیونگ کر کے گھر بھی لے سکتا ہوں. اتنے میں ایک پی این آتا ہے ہمارے کمپنی میں, اور وہ پٹھان پی این ہے. پٹھانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست چیز رکھی ہے کہ وہ ریلیجن کے معاملے میں نا تھوڑے پکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پٹھان سود بھی کھائے گا لیکن نماز بھی پڑھے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, برے سے برا جو ہوگا نا وہ بھی نماز پڑھے گا. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے آ کے وہ پٹھان جو ضعیف آدمی تھا اس نے کہا تمہاری ایج کتنی ہے؟ میں نے کہا میں 25 سال 26 سال کا ہوں گا. اس نے کہا ماشاء اللہ سی ایف او بنے ہو یار, یہ تو حرام کھا دو. واقعی میں جس جگہ کام کر رہا تھا دن رات ادھر سود کی ٹریننگ ہوتی تھی, انسٹرکٹر تھا. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا آپ کے ابا؟ میں نے کہا میرے ابا بڑے غریب آدمی تھے اور وہ مطلب مسجد سے تعلق رکھتے تھے, اتنے نمازی پرہیزگار انسان تھے, میں ایسے ہی ہوں. لیکن یار ابھی آپ کو پتا ہے نا میں کہیں دوسری جگہ جا کے نوکری کروں گا تو اتنے پیسے تھوڑی ملیں گے. اس سے مجھے فیل کرایا کہ یار تمہارے باپ نے تمہیں حلال کھلایا, تم جا رہے ہو غلط ٹریک, اس کو چینج کرو. تو میں نے اس کو, شیطان ہوتا ہے نا آپ کو, شیطان پھر وہ بھی ریزنز بھی دیتا ہے. میں نے اس کو کہا تم یہاں کیا کرو, تم بھی تو اسی آرگنائزیشن میں کام کرو. اس نے کہا سر میں ادھر کماتا ہوں 10,000 روپے, آپ کماتے ہو لاکھوں میں. اگر مجھے اور آپ کو دونوں کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا نا تو میرے اور آپ کی مقدار وہ بڑے والے جو ہے وہ ڈنڈے لے کے آئے ہوں گے فرشتے ہیں, اور وہ پھر اپنی مرضی کی جگہ پہ ماریں گے. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ مجھے تھوڑا سوچنے کا وہ بریدنگ اسپیس ملا. میں نے کہا میں سوچوں ذرا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے ایک جگہ جا کے انٹرویو دیا, پاک سندوکی میں انٹرویو دیا. تو انہوں نے
کہا ہم آپ کو سیلری دیں گے 80,000 روپये. میں نے کہا 80,000 روپये میرے جونیئر کماتا ہے. آج یار 80,000 روپये میں نہیں جاؤں گا. خیر پھر اس وقت ہوا یہ کہ تھوڑا سا نا جگہ بنی کہ اپنا کالج بناتے ہیں. تو 3-4 دوستوں نے مل کے ہم نے کالج بنا دیا. اب کالج بنانے میں ہوا یہ کہ ایک کو جو ہے وہ فل ٹائم رہنا پڑے گا, باقی جاب پہ وہ فل ٹائم رہنے والی قربانی میں نے دی. میں نے کہا چلو یار میں چھوڑتا ہوں اپنی جاب, میں آ جاتا ہوں کالج میں دیکھوں گا. اس وقت تو ہم نے کالج شروع کیا لیکن وہ برے طریقے سے پڑ گیا. ایک چیز میں نے سیکھی کہ جب آپ اپنا بزنس کرتے ہیں نا تو اپنے دوست آپ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے دیکھ کے چنیں. ٹھیک ہے جی, یاد رکھیے گا بیٹا, دوست وہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کی میت کی پہلی صف ڈیزائن کرے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کے دوست ویسے ہونے چاہیے جو مطلب آپ کے ساتھ واقعی بے لوس چل سکے. تو خیر وہ نقصان ہوا, چھوڑ دیا میں نے. پھر ایک اور انسٹیٹیوٹ جوائن کیا. اب جاب بھی نہیں ہے, ٹیچنگ بھی نہیں ہے. اب میں اس پٹھان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے مجھے مشورہ دیا. ٹھیک ہے, لیکن پھر میں نے سنا کہ اللہ بڑا غیرت مند رب ہے. اللہ جو ہے وہ بڑے زبردست کام کر کے دے دیتا ہے. اگر آپ اس کی خاطر ایک قدم چلیں تو اللہ جو ہے وہ آپ کو اس کے بدلے پھر ایسا کچھ دے گا کہ آپ کبھی جو ہے وہ پشیمان نہیں ہوں گے اس چیز سے. تو خیر وہ ٹائم نکل گیا. آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک دوسرے کالج کو ہم نے سیٹ اپ کرنا شروع کیا, وہ بھی فیل ہو گیا. پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ میں نے اپنی بیگم کا زیور بیچا اور ہم نے شروع کیا ARTT بزنس کو. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ایسا ہاتھ پکڑا کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ یار ویسے ٹیچر بھی اور ویسے انسٹیٹیوٹ بھی اللہ نے ہمیں بہت عزت دی ہے اور اچھے خاصے اسٹوڈنٹس بھی ہم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آیا کووڈ کا ٹائم. میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ اللہ آپ کی زندگی کیسے ڈیزائن کرتا ہے. جب کووڈ کا وقت آیا نا تو ہم اتنے پریشان تھے کہ یار ہمارے پاس کوئی 40 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں, ان کو سب کو نکالنا پڑے گا, فارغ کرنا پڑے گا, کیونکہ بچہ تو آئے گا نہیں, کریں گے کیا. تو ذہن میں آیا کہ جی آن لائن شروع کرتے ہیں. اب اس سے 6 مہینے پہلے نا میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی, تو میں نے آن لائن گھر سے پڑھانا شروع کیا تھا. کوئی میں 20 دن گھر پہ رہا تھا بیڈ ریسٹ پہ. اور مجھے لگتا ہے کہ ان ارلی کووڈ پیشنٹس میں بھی تھا. جب پاکستان میں کووڈ آیا تھا لیکن کسی کو پتا نہیں تھا, تو میں اتنا بیمار پڑ گیا تھا کہ مجھے مجبوراً گھر سے پڑھانا پڑا. میں پیروں میں جان نہیں ہوتی تھی کلاس پڑھنے کی, اتنا برا حال. تو میں نے گھر سے 2-3 دفعہ آن لائن کلاس لے لی, وہ گو ٹو ویبینار ٹائپ کی جو ہے وہ ویب سائٹ سے, اور مجھے بڑا مزہ آیا کہ یار یہ بڑا زبردست ہے. پھر اللہ نے کووڈ لے آیا. کووڈ آیا نا پکا والا, تو ہم پہلے سے تیار تھے کہ کس طریقے سے ہم نے آن لائن پڑھانا ہے, بچوں کو لیکچرز کیسے پہنچانے. اس معاملے میں باقی کے کالجز سے ہم آگے تھے, اور اس کے لیے بھی مجھے قربانی دینی پڑی تھی, بیمار ہو گئی. تو میں اپنی ساری میزریز کو دیکھوں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس میزری کے آگے ایک چیز ایسی رکھی تھی کہ جس کے لیے اللہ مجھے تیار کرا. ٹھیک ہے, بچپن میں دھکے کھائے, بیکری پہ گیا, اخبار پڑھے, اتنی جنرل نالج جمع ہوئی, اتنی چیزیں جمع کی, دماغ ڈیولپ ہوا وہاں پڑھ کے کہ جب میں CA میں آیا تو مجھے بہت ساری چیزیں پہلے سے پتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ چیزوں سے گزارتا ہے, کیونکہ آبجیکٹو اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بڑا رول دینا. ٹھیک ہے, آپ اٹھائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اس کے اندر کیا ہونا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے فیس سے گزارا کہ ان کے والد بڑے سخت مزاج انسان, بہت سخت انسان. تو انہوں نے بچپن میں اتنی سختیاں جھیلی کہ ان کی طبیعت میں سختی آ گئی. ٹھیک ہے, پھر ایک ٹائم پہ اسلام کو ضرورت تھی کہ ایک ایسا لیڈر ہو جو طبیعتاً بہت سخت ہو. ٹھیک ہے نا, جلالی لیڈر ہو. تو آپ دیکھیں ان کے دور میں فتوحات کتنی ہے. ٹھیک ہے نا, مولا علی کو اٹھا کے دیکھیں, ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جس طرح کی لائف گزاری. تو اسلام کو ایک ایسا لیڈر ملا جس کا وزڈم اتنا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جب معاملات آؤٹ ہو رہے تھے, اسلام جب پھیل چکا تھا بڑا, تو اس وقت پھر یہ ہوگا کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز اندر آنا شروع ہو گئے. تو جس طرح انہوں نے اس کو ٹیکل کیا, مثال نہیں ملتی اس کو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرین کرتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے, جب آپ مشکلات سے گزر رہے ہوتے. میں اکثر جو ہے وہ لوگوں کو شکایتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں فیس بک پہ, بچوں کی لائن سے چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس پروفیشن میں جتنے مسئلے میں نے جھیلے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن ایک چیز مجھے پتا تھی کہ میرا ہر اگلا دن پچھلے دن سے اچھا ہوگا. ہر اگلے دن اللہ تعالیٰ مجھے فیل کراتا تھا کہ دیکھو پہلے ایسے تھے اب ایسے, پہلے ایسے تھے اب ایسے. تو میں تم لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بعض اوقات ایک بچہ کیف کر لیتا ہے, کیف کے پیپر نہیں نکل رہے, کیف نکل گیا, فرم نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, صبر کریں, صبر کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت کچھ لکھ کے رکھا ہے. ٹھیک ہے جی, جو آپ کو ڈھونڈتے آپ کے قبر تک پہنچے گا, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے.
تو آپ چیزوں کو بعض اوقات اللہ کو چھوڑ دیا کریں. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ کو پوری کہانی اس لیے سنائی کہ یار جب میں اس لیول سے یہاں تک آ سکتا ہوں نا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات نہیں دیے, آپ مجھ سے زیادہ اچھا کر سکتے, آپ مجھ سے زیادہ اچھا کر سکتے. ٹھیک ہے نا. دوسرا سر مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ایسے ہوں گے جنہوں نے کیف کیا ہوا ہوگا, یا بس ابھی فرم میں جانا فرم میں جا چکے ہوں گے, یا فرم کے بچے ہوں گے, یا ابھی کیف کر رہے ہوں گے. دیکھو میں تمام لوگوں سے انتظار, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کوالیفائی ہوتے ہیں نا, دونوں نکلتے ہیں کوالیفائی ہوتے ہیں. 5 سال بعد آپ ایک کو دیکھو ایک ملینز میں کما رہا ہوگا, اور 5 سال بعد ایک بندہ جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے کی سیلری پہ بیٹھا ہوگا, 3 لاکھ روپے کی سیلری پہ. دونوں میں فرق کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ دونوں ایک ہی ادارے سے کوالیفائی ہوئے ہیں, ایک فرم سے آرٹیکل گئے ہیں, ایک جیسے جو ہے وہ کلائنٹس کیے ہیں, لیکن پوسٹ کوالیفیکیشن دونوں کا جو ہے وہ جو گروتھ ہے وہ سگنیفیکنٹلی ڈفرنٹ ہے. یہ کیوں, کیا ریزن؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروفیشن کیا آپ کو نہیں سکھاتا جو آپ جا کے بعد میں پریکٹیکل لائف میں سیکھتے؟ کیا ایسی چیز ہے؟ آئی کیپ یا ہمیں اپنے ٹیچرز کلاس روم میں نہیں سکھاتے, جس پہ ہمیں خود کام کرنا پڑے گا. وہ ایسا ہماری پرسنالٹی گروپ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے ہمارے وہ ایسپیکٹ جس میں ہمیں کام کرنا ہے. سر آپ دیکھیں آپ کے پاس اس وقت تعلیم آپ کے موبائل میں اویلیبل ہے, فری لیکچر اویلیبل ہے آپ کے پاس. آپ جب اپنا کیف کمپلیٹ کریں, آپ سب سے پہلے اٹھائیں کورسیرا سے وہ کورسز جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے, جیسے ڈیٹا ڈریون ڈیسیجن ہے, کہ ڈیسیجن لیتے ہوئے ایک آرگنائزیشن ڈیٹا کو کیسے یوٹیلائز کرتی ہے. ٹھیک ہے, آج کل تو آپ کو پتا نا ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کے پاس ایک پلنگ ہے ڈیٹا کا, اس کو کیسے آپ انفارمیشن میں کنورٹ کرو گے اور کیسے میں اس کو ڈیسیجن میکنگ میں یوز کرو گے. ٹھیک ہے, آپ ایکسل پہ کام کریں, ایکسل کا آپ کام کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ڈیٹا بیس چلتا کیسے, نمبرز کیسے چلتے ہیں, نمبرز انفارمیشن میں کیسے کنورٹ ہوتے. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا آپ آگے جاؤ گے تو آپ جو ہے وہ پھر ڈیٹا انالیٹکس کی کام چیزیں دیکھنا شروع کر دو. تو اب آپ پہ ذمہ داری ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے. ہم نے اپنے ٹائم پہ جب سی اے کوالیفائی کرے تو بس وہی تھا. اب آپ کو کورس سے بہت زیادہ چیزیں کور کرنی, کیونکہ اب آپ مارکیٹ میں جاؤ گے تو جو کتاب میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس سے بیونڈ چیزیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, 2015 میں 2015-16 کی بات ہے, میں آئی سی اے ڈبلیو کی اسٹڈی ٹیکسٹ اٹھا کے لے کر آتا ہوں, اور اس میں مجھے نظر آتا ہے ڈیٹا انالیٹکس کا چیپٹر. میں نے اٹھا کے پڑھا, میں نے کہا یہ چیز آئی کیپ میں نہیں ہے. آئی کیپ اس کو آج 2022 میں جا کے کنسیڈر کر رہا ہے کہ جی ہمیں اپنے کورس میں چیز ڈالنی چاہیے, جب انگریز کس پہ کام کر رہا ہے 2015 میں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ پہ دیکھیں ذمہ داری ہے. تو بہت سارے بچے جو ہے وہ ایسے ہیں جنہوں نے اگلے 4-5 سال میں مارکیٹ کو ٹچ کرنا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر کے ایک ایوریج اکاؤنٹنٹ تو بن سکتے ہو, لیکن باقی چیزوں پہ آپ کو خود کام کرنا ہے. اب آپ کی دور پہنچے گا. یہ بات سننے کے بعد ایک بندہ کہے گا کیا فائدہ سی اے کرنے کا, یہ تو آئی کیپ کو کرنا چاہیے, یہ تو میرے انسٹیٹیوٹ کو کرنا چاہیے. نہیں بھائی, آپ کو خود کرنا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کورس کی کتابوں سے ہٹ کے بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں. آپ کو گیلپ نے ایک سروے کیا پاکستان میں, اور اس کا انالیسس میں آپ کو شیئر کروں, امیزنگ انالیسس. وہ قوم جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جی علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جانا, اور فرض ہے, واجب سنت نہیں, علم حاصل کرنا فرض. اس رسول کی قوم آج کیا کر رہی ہے کہ کورس کی کتابوں کے علاوہ ایک کتاب ایکسٹرا نہیں پڑھتی. 75% پاکستانی ایسے ہیں جو اپنے کورس کے علاوہ ایک لفظ ایکسٹرا نہیں پڑھتے. آپ مجھے بتائیں کیا ڈیولپ کر رہے ہیں. اس سے جب آپ کوالیفائی ہوتے ہو نا, اور آپ کو نظر آتا ہے جی ایک بندہ آپ سے آگے نکل گیا, تو ہم کہتے ہیں یار وہ بڑی فرم کا تھا, میں چھوٹی فرم کا تھا. نہیں سر, اس کو اپنے آپ کو سیل کرنا آتا تھا, وہ اپنے آئیڈیاز بیچ سکتا تھا, آپ نہیں بیچ سکتے. آپ ایک شاہ انسان, آپ کے لیے اس پروفیشن میں کوئی جگہ نہیں. میرے ساتھ جونیئرز کام کرتے تھے, ایک جونیئر کو میں نے کہا جی فلاں کلائنٹ سے جا کے ڈیٹا دے, گھوم کے واپس آ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ سر وہ لڑکی ہے. میں نے کہا لڑکی ہے, تم نے رشتہ تھوڑی مانگنا ہے, ڈیٹا مانگنا ہے. جاؤ ڈیٹا مانگو, اس سے کیا ڈیٹا چاہیے, تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ نہیں سر میں نے آج تک لڑکی سے بات کی. میں نے کہا اگر آج تک نہیں کی, آج کے بعد بھی نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے, مگر آج کے بعد تمہارا ارادہ ہے کہ تم لڑکی سے بات کرو تو پھر جاؤ شروعات آج سے دو, جب بات کرو اس سے بولو تمہیں ڈیٹا چاہیے. اب وہ گیا, لڑکی نے اس کو ڈیٹا دیا, ڈیٹا میں مسئلہ نظر بھی آ رہا ہے, وہ بیچارہ شرمائے, اس سے بات نہیں کر پاتا. واپس آیا, میں نے کیا ہوا؟ سر وہ ڈیٹا میں مسئلہ ہے, میں سوچ رہا ہوں میں خود کر لوں. تو ایسے لوگوں کی پروفیشن میں کوئی جگہ نہیں. ٹھیک ہے, میں جب کلاس میں بیٹھتا تھا بالکل اسی طرح میں آگے کلاس میں بیٹھتا تھا, میرے پاس صرف 2 سوٹ تھے اور ایک کی آستین پھٹی ہوئی.
ٹھیک ہے نا, تو میں فولڈ کر کے بیٹھتا تھا, اس لیے میری عادت ہے میں ہاف سلیوز پہنتا ہوں, ٹھیک ہے, اس وقت سے عادت ہے تو میں فولڈ کر کے بیٹھتا ہوں. لیکن 2 منٹ میں میرے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا کہ میرے برابر والا مجھ سے بہتر ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فخر کیا ہے ماشاء اللہ المخلوقات, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پلانٹس بنائے, بلینز آف گیلیکسیز بنائی ہیں, اس پہ اللہ نے فخر نہیں کیا. اللہ نے کہا میری جگہ وہ میرا جو شاکار ہے جو میں نے بنایا وہ انسان ہے. میں نے کہا یار وہ کپڑوں پہ جج نہیں ہونا چاہیے, وہ میرے بات کرنے کے, میرے لہجے میں جو ہے وہ پشتو جھلکتی ہے, میرے لہجے میں پنجابی جھلکتی ہے, میرے لہجے میں سندھی جھلکتی ہے, اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کیا, سب اللہ نے فخر کیا کہ میں نے انسان بنایا. تو یار میرے اس برابر والے بندے میں کوئی فرق نہیں, ٹھیک ہے. میں اپنے ذہن میں کبھی انفیریورٹی کمپلیکس کا کبھی میں شکار نہیں, ہمیشہ سے میں آ گیا بلنٹ آ گیا, ٹھیک ہے جی. آپ یقین کریں میرے آس پاس لوگ بیٹھے ہوتے تھے, عارف حبیب کا بیٹا ہماری کلاس میں بیٹھتا اور اس سے زیادہ کانفیڈنٹ میں تھا جیسے میرا باپ کو جاگیردار. کبھی نہیں گھبرایا, کبھی میں نے نہیں سوچا کہ میں جی کسی پٹھان کا بچہ ہوں جو جوتوں کی دکان چھوٹی سی چلاتا تھا, غریب آدمی, کبھی نہیں, نیور. پھر میری اپنی آئیڈینٹی اللہ تعالیٰ نے دی, ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک تو اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنا ہے بہترین طریقے سے, ٹھیک ہے, اور دوسرا اپنی کورس سے اوپر چیزیں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنے ٹیچر سے کنسلٹ کرنا ہے کہ مجھے کیا ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں کو پاور پوائنٹ چلانے آتا ہے, اچھا پریزنٹیشن بنانے آتی ہے, یا آپ کا ٹیچر آپ کے ساتھ نہیں کرے گا کام, اس کے ذمہ آلریڈی اتنا بڑا کورس ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہے, آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ اٹھاؤ یار یوٹیوب کھولو, ٹھیک ہے, اس کے اندر سے چیزیں اٹھاؤ, فری لیکچرز پڑھے ہو, انفارمیشن از فری, آپ اٹھاؤ اس کے اندر سے دیکھنا شروع کرو, ٹیکنالوجی کی چیزیں دیکھو, آپ جو ہے وہ فائنینشیل ٹیکنالوجیز کی چیزیں دیکھو, ٹھیک ہے نا. جب آپ فرگسن میں انٹرویو دے رہے ہوگے, کے پی ایم جی میں انٹرویو دے رہے ہوگے, وہ آپ سے تھوڑی پوچھے گا کہ بتاؤ ڈیفرنٹ ٹیکس ایسٹ کیسے آتا ہے, یا ڈیفرنٹ ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, نہیں. وہ آپ سے سوال پوچھے گا اور جج کرے گا کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. ایک بچے سے فرگسن کے پارٹنر نے پوچھا کہ انٹیگریٹی سمجھتے, انٹیگریٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے, ویری گڈ سر. انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ, جھوٹ نہ بولو. آپ دیکھیں نا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو آخر اسٹیج ہوتا ہے کینسر کا, تو آپ کو کیا کہتا ہے, بچ جاؤ گے انشاءاللہ, کچھ نہیں ہوگا, اللہ سے امید ہے. یہ انٹیگریٹی نہیں ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہو, آپ کہتے ہو یہ مسئلہ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, وہ آپ کو کیا کہتا ہے, رپورٹ کوالیفائی کر لو, چھوڑوں گا نہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اسٹریٹ فارورڈ ہے. وکیل کے پاس جاؤ گے نا, وہ آپ کو کہے گا نہیں کیس انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے, جبکہ 0% چانس تو آپ کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں سکھایا جاتا ہے نہیں, انٹیگریٹی کا مطلب یو ہیو ٹو بی اسٹریٹ فارورڈ, آنیسٹ, جو ہے وہ بولنا ہے, ایسا ہے. تو مجھے ایک بات یہ بتائیں سر, آن دا اسکیل آف انٹیگریٹی اگر 1 نمبر ہے سب سے لوئسٹ, 10 نمبر ہے سب سے ہائیسٹ, آپ اپنے آپ کو کہاں رینک کرتے ہیں, کہاں رینک کرتے ہو آن دا اسکیل آف انٹیگریٹی, 1 being the lowest, 10 being the highest, 5 پہ, اس کا مطلب آپ 50% کرپٹ, ایسا ہے نا. جواب ہی نہیں آتا. وہاں بولنا چاہیے کیا چیز 10, 1% بھی میں بےمان نہیں. وہاں ایک ڈیڑھ ہوشیار کیا, اس نے کہا 7. اب ہمیں دیکھو اس طرح کی چیزیں کمیونیکیشن سکلز ہیں ہی نہیں ہماری, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس معاملے میں کیا بولنا چاہیے وہاں جا کے, ٹھیک ہے جی. ایک بورڈ پریزنٹیشن میں دے رہا تھا, میری پہلی بورڈ پریزنٹیشن, میرا سی او کروایا ہوا ہے, ینگ سی او ہے میرا, پتہ نہیں بورڈ کو کیسے ٹیکل کرے گا. اب میں گیا تو بڑے کانفیڈنٹلی میں نے پریزنٹیشن دی, بورڈ والے بھی خوش ہو گئے. تو اس سے مجھ سے باہر آ کے پوچھا کہ یار ایسا کیا کیا تم نے, میں نے کہا بھائی میں ٹیچر ہوں, میں جاب کے علاوہ ٹیچنگ کرتا ہوں. یہ تو 11 شریف لوگ تھے, آپ کو پتا پڑے کہ کیا حساب کتاب. تو آپ حد الامکان کوشش یہ کرو کہ جب آپ کوئی چیز آتی ہے اسے آپ کو بھولی گیا پھنسا ہوئے تھے پڑھاؤ بیٹھ, اس کے اپنی پالش کرو, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہو. آگے آنے والے دنوں میں ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ ہوگا جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو جس کی ٹیکنالوجیز پہ گرپ اچھی, اس کو پتا ہو, بیسکس پتا ہو کہ ٹیکنالوجی کس کام آتی ہے. ڈیٹیل نہیں بھی ہو مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ ڈیٹیل سیکھ کر پریکٹیکل کام کرو, آپ کو ڈیٹیل نہیں چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ دوائی کس کام آتی ہے, ٹھیک ہے. تیسری چیز, آپ کو اپنا آئیڈیا سیل کرنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. آپ کو بات کرنا آنا چاہیے, کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے, اپنا آئیڈیا سیل کرنا آنا چاہیے. تو ان چیزوں پہ آپ نے کرنا ہے کام اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے جی. باقی آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھنا ہے میں آپ کے سامنے ہوں.
ٹھیک ہے, آپ بالکل پوچھو, اپنی پرسنل لائف سے پوچھنا ہے, پروفیشن سے پوچھنا ہے, میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں. جی سر وہ سب سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ ایک کوالیفیکیشن کافی ہے, مطلب اس کے بعد آپ مارکیٹ میں ایکسل کریں, لیکن فار ایگزامپل میں نے پلاننگ کیا یا کسی اور نے کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھو مثال کے طور پر میری بھی بیٹی ہے, میں نے اس کو اسکول نہیں پڑھایا, میری بیٹی کو میں نے 4 کلاسز اسکول پڑھایا, اس کو اتنا آ جائے کہ اس کو انگریزی کی ریڈنگ آ جائے, ٹھیک ہے, اس کو اردو ریڈ کرنا آ جائے, بس اس سے زیادہ ریڈنگ اور اس کو تھوڑا بہت آتا. اس کے بعد میں نے کیا کیا, اس کے ساتھ لگائے 2 ٹیچرز, ایک اس کی میتھس پہ کام کرتا رہا, ٹھیک ہے, ایک اس کو جو ہے وہ انگریزی پڑھاتا تھا, ٹھیک ہے. میں نے ان کو 2 سال اس پہ کام کروایا. 2 سال بعد جب میری بیٹی تقریباً 9 سال کی تھی, میں نے اس کو اپنے انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کی کلاس میں لا کے بٹھایا. 1 سال میں نے اس کے ساتھ وہاں کام کیا. 11 سال کی عمر میں شی واز ویل پریپیئرڈ کہ وہ ACCA کا پہلا پیپر دے سکے, لیکن ACCA والوں نے منع کر دیا کہ جی UK میں لا ہے 13 سال سے کم عمر میں کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن کا پیپر نہیں دے سکتا. جب وہ 13 سال کی ہوئی, اس نے 6 مہینے میں 5 پیپرز ماشاءاللہ نکال دیے. وہ دنیا کی ینگسٹ بچی ہے جس نے پہلا پیپر ACCA کا پاس کیا. اس نے آگے لا پڑھنا ہے, اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایسے کروں گی, اس کے بعد میں لا پڑھوں گی, ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے 2 کوالیفیکیشن لے لی. اس کو میں نے اس لیے اکاؤنٹنگ پڑھائی کہ اس کو جب بعد میں وہ لا پڑھے, کارپوریٹ لائر بنے, تو اس کو پتا تو ہو کہ آرگنائزیشن چلتی کیسی ہے. اگر کسی نے اس سے پلان کیا کہ جی میں نے آگے لا پڑھنا, یا میں نے آگے جو ہے وہ ایک کسی اسپیسیفک انڈسٹری میں جا کے کوئی کوالیفیکیشن لینی ہے تو لینا. دنیا کا سب سے بڑا جائز وہ ہوتا ہے جو CA کرتا ہے, اس کے بعد ACCA کرتا ہے, ٹھیک ہے. CA کیا وہی پیپر پڑھے, ACCA کیا وہی پیپر پڑھے, پھر اس کے بعد ICAW کر لیا وہی پیپر پڑھے, اور نام کیا آگے اس کے آ رہا ہے CA, ACCA اور ICAW. یقین کریں میں اگر کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہوں, میں ایسے بندے کو کبھی اپنی کمپنی میں نہ رکھوں. اگر آپ نے کوالیفیکیشن لینی ہو فردر, تو پھر آپ پہلے پروفیشن ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے جانا ہے, اور یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے سیکنڈ کوالیفیکیشن لینے کا جب آپ انڈسٹری میں ان ہو چکے ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ نے کوالیفائی کر لیا CA, اس کوالیفیکیشن کے دوران کچھ نہیں کر لیا CA, اب آپ مثال کے طور پر چلے گئے انشورنس میں. اب آپ نے کہا مجھے اس انڈسٹری کی کوئی اسپیسیفک کوالیفیکیشن لینی چاہیے, تو آپ سر ایکچوئل میتھس زیادہ دے سکتے ہو, کچھ پیپر سے دے دو آپ, یا آپ سر FRM کر سکتے ہو, ٹھیک ہے جی, یا آپ ایک سیرا کا کورس ہے CER ہے وہ کر سکتے ہو آپ, یہ انشورنس کی چیز ہے. آپ بینک میں چلے گئے, آپ نے CFA کر لیا, آپ سر کسی کمپنی کے مینجمنٹ میں آ گئے, آپ نے سما کر لیا. لیکن یاد رکھیے گا یہ کوالیفیکیشن صرف آپ کی نالج انکریز کرنے کے لیے ہونی چاہیے, رادر دین کہ آپ اپنے نام کے آگے لکھ سکو. کوالیفیکیشن اس لیے نہیں ہونی چاہیے. میں نے 95% لوگ CA کوالیفائی کرنے کے بعد ایسے دیکھے جنہوں نے فردر کوئی کوالیفیکیشن نہیں, اور وہ اپنی انڈسٹری میں بھی ایکسل کرے, کوئی مسئلہ نہیں. تو پورا فوکس تمہارا پہلے کس پہ ہونا چاہیے؟ جی سر وہ جو شارٹ کورسز ہیں کورسیرا اور کرنا چاہیے, کر لیں, بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. آپ کو ڈیٹا انالیٹکس کے اوپر کورسز کرنا چاہیے, کمپیوٹر کی جو لینگویجز ہیں اور اس پہ, لیکن یہ سارے کام کر اپنے کورس کی چیزیں پڑھنے کے بعد. آپ کو سب آتا ہے, آپ کوالیفائڈ نہیں ہو, آپ کی ویلیو 0 ہے. آپ کوالیفائڈ ہو, آپ کو باقی کی چیزیں نہیں آتی ہیں, آپ کی 50% ویلیو ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ کوالیفائڈ بھی ہو, آپ کو یہ ساری چیزیں بھی پتہ ہیں, تو آپ کی پھر ایک زبردست بات ہو. ٹھیک ہے جی سر. سر دسمبر 23 سے آنورڈ پیپرز جو ہیں وہ آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ جا کے آن لائن دینے ہیں. اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. سرور بھائی ماشاءاللہ, جیسے یہ کالج میرا اپنا کالج ہے, ٹھیک ہے, میں CFA میں مہمان نہیں ہوں, ٹھیک ہے, یہ میرا اپنا کالج ہے, ٹھیک ہے نا. جو اس کے چلانے والے ہیں وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح, اور انہوں نے مجھے جتنی عزت آج بخشی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ملینز ٹائم جو ہے وہ یہ فیور ریٹرن ہوگا, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ سر جو داؤد صاحب ہیں, ان کا جو ہے وہ کراچی میں یہ حال ہے کہ کوئی بچہ میتھس کا پیپر ان کی کتاب یا ان کے لیکچر پڑھے بغیر نہیں دیتے, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. آپ کے جو اساتذہ ہیں, جو رانا صاحب ہیں, باقی کے اساتذہ ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ جتنا کام کیا ہوا ہے کراچی تک ان کے نام ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. وہ آپ کو بتائیں گے بھی کہ اچھے خاصے بچے جو ہے وہ اب انٹرسٹی جو ہے وہ کورسز لے رہے ہوتے ہیں. ایک کورس کراچی سے لے رہے ہوتے ہیں, تو ایک آپ کی CFA سے لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ میرا اپنا کالج ہے, ٹھیک ہے جی. اور باقی ماشاءاللہ سبور جو ہے وہ ایک لمبے ٹائم سے جس طرح بچوں کی ہیلپ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ اسپیشی ہے جو سب سے سیلفش ہوتا ہے. آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو یہ بول دینا کہ یار آپ کی سیلری فلاں بندے سے کم, اس کو 3 راتوں میں نیند نہیں آتی, ٹھیک ہے.
تو آپ اندازہ لگا لیں ایسے سیلفش ترین لوگوں میں ماشاءاللہ جس طرح یہ بچہ ہے اس نے آپ لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہے. دیکھیے میں آئی کیپ کی ڈفرینٹ کمیٹیز میں ہوتا ہوں اور جو میں روز دیکھ رہا ہوتا ہوں جی فیس بک پہ ایک بندے نے پوسٹ کی کہ جی آئی کیپ کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. یار ہم تک یہ باتیں جو ہے نا سبول کے تھرو آتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس نے آپ لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہے. میں پرسنلی مطلب اس بندے کے لیے چاہوں گا کہ یار اس بندے کے لیے تالیاں ہونی چاہیے, آپ کے اساتذہ کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. میرے اپنے کالج میں میتھس کا ٹیچر ہے, میرا بھتیجا پڑھتا ہے, وہ میرے پاس آیا کہ جی میرے پاس جو ہے نا وہ یہ دارو صاحب کا لیکچر ہے اور یہ کتاب ہے میں ایسے پڑھوں گا. تو میں نے کہا اپنے ٹیچر سے تو پڑھو بھائی, جو ہم نے لگایا سینئر انہیں سے پڑھو. تو میرے گھر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں لگی کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. باقی میرے حساب سے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سیف ہاتھوں میں, اور اللہ کرے کہ آپ آگے اس طریقے سے آتے جاؤ تو آپ کو جو ہے وہ یہ اساتذہ گائیڈ کرتے رہے. کوالیفیکیشن بھی لینی ہے لیکن فارغ ٹائم میں آپ نے یہ ساری چیزیں بھی لینی. دن کے قصہ ڈیسائیڈ کر دو کہ میں نے 15 منٹ جو واش روم میں بیٹھ کے یوٹیوب کے جو ہے وہ آج کل جو چھوٹے ٹوٹے آ رہے ہیں حلال ٹوٹے وہ دیکھنے سے اچھا میں کیا دیکھوں گا, کورسیرا کا کورس کھول کے دیکھ لوں گا, میں کوئی پریزنٹیشن کھول کے دیکھ لوں گا, کوئی ٹیکنالوجی کی چیز اٹھا کے دیکھ لوں گا کہ فائنینشیل ٹیکنالوجیز پہ کہاں افیکٹ آ رہا چیز. یہ روٹین بنا لو, اس کو کوئی ایسا نہیں بناؤ کہ یہ کوئی اسپیسیفک کورس, یہ روٹین ہونا چاہیے. جی Anything else? یار سنو سوال یہ پوچھتے ہو جی. ایگزام فیئر, چلو میں تمہیں ایک چھوٹی سی اس کے بات بتاؤں, ایک بہت اچھا پوائنٹ بچے نے ریز کیا جس پہ مجھے بات کرنی ہے. 2 باتیں کروں گا میں. پرسوں ایک بچے کی ڈیتھ کا میں نے سنا, اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو جو میں ریزن سنا ہے نا اس کا, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, ٹھیک ہے. وہ میں ریزن یہ سنے تو بچے نے سوسائڈ کی, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, اور ریزن ہو. لیکن اگر یہ ریزن ہے نا تو بہت مسئلے والی بات ہے. دیکھو میرا اپنا چھوٹا بھائی ہے, ACC کوالیفائڈ ہے, اس نے ACA کرنے کے بعد CA کیا, اس کے پاس ملٹیپل کوالیفیکیشن ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ایشوز بھی. ایشوز یہ کہ وہ لڑتا بہت ہے لوگوں سے, ٹھیک ہے. اور ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ٹی وی پہ اس کا پروگرام چل رہا تھا, کیا کہتے ہیں ڈاکٹر شاہد کا, وہ پروگرام جنہوں نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں, شاہد مسعود صاحب. مجھے کہتا ہے کہ شاہد مسعود صاحب نے مجھے برا بلا بنایا. میں نے کہا شاہد مسعود صاحب تمہیں کیوں برا بلا بنایا؟ ابھی اس سے مجھے بولا, ابھی بولا اس سے مجھے اس وقت فیل ہوا کہ نہیں ایک سائیکک ایشو ہے, ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں اس کو کنونس کیا. آپ یقین کریں آدھے پاکستان کو سائیکک ایشوز ہو گئے, لیکن ہم اس کو بیماری کنسیڈر نہیں کرتے. ہمارے پاس اس کا سب سے آسان علاج کیا ہے پتہ ہے؟ دم کرا لو اس کو. بھائی دم صحیح ہے, اللہ کا کلام ہے, لیکن دم کرانے سے ایک دم کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ بیماری ہے, اس کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے. فیئر, گھبرانا ایک جینوئن بیماری ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. میں جب پیپر دینے گیا نا پہلی دفعہ, QT کا پیپر میرے ہاتھ میں ہے نا, تو پیپر میرے ہاتھ میں آ گیا ایسا آ گیا, ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے, 12-13 نمبر کا پہلا سوال ہمارے پاس ریٹن پیپر ہوتا تھا. 12-13 نمبر کا پہلا سوال کیلکولس کا سوال تھا, کچھ یاد نہیں آ رہا. 3 بورڈ. وہ دن میں اپنی زندگی کا نا ڈیفائننگ مومنٹ سمجھتا. اس وقت میں نے پین رکھا کاپی کے اوپر اور میں نے یہ سوچا, میں نے کہا یار فیل ہے, ختم, کریئر ہی ختم. تمہارے باپ اتنا کماتا نہیں ہے, پہلے تمہیں موقع ملا, تمہارا پہلے اس میں یہ حال. ابھی تمہارے ابا کے 3 دن پہلے جو بتا دوں, میرے ابا کی سویم پہ چوتھے دن میں نے پیپر دیا, اس سے چوتھے دن, اور پہلا پیپر تھا بھی کا. تو میں پین رکھا, اس کے بعد پین اٹھایا, میں نے کہا جتنا ہو سکتا ہے اتنا کروں گا, ٹھیک ہے. جب آپ فیئر میں آتے ہو نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اعصاب دیے نا, جو آپ کو دماغ دیا ہے, کنٹرول سے باہر جاتا ہے. وہ اپنی فل کیپیسٹی میں نہیں چلتا, وہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا. آپ یقین کریں آئی کیپ کے ایگزامینر سے جب بھی میری بات ہوئی ہے, ایک ہی بات کہتا ہے وہ جتنے بھی ایگزامینر ہیں, ٹھیک ہے. کچھ ایگزامینر ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہتی ہے, ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یار بچہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے ہائی 40s میں, 45, 46. یہ وہ بچہ ہوتا ہے جس کو آتا سب ہے لیکن گھبراہٹ کے مارے پیپر فیل کرتے ہیں, اور وہی سوال گھر جا کے وہ کرتا سالو ہوتا ہے. اس کے دو علاج ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی پریکٹس کریں,
جم کے پریکٹس کریں, جتنا آپ کے ٹیچر کلاس میں کرا رہے ہیں وہ بھی کریں, جو آپ کو ہوم ورک کرنا ہے وہ بھی کریں, ٹھیک ہے نا, اور ایگزام انوائرمنٹ بنا کے. دوسری چیز, جب پیپر دینے بیٹھو نا تو اس وقت اپنے آپ کو یہ یقین دلاؤ کہ آج کا پیپر میں نہیں, میری طرف سے اللہ دے گا, ٹھیک ہے جی, اور وہ سارے حساب کتاب میں نے دیکھے. آپ کے ذہن سے نا ٹینشن کم ہو جائے گی. جب آپ کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے نا, آپ کو ایسا سوال جو آپ سے عام حالات میں شاید نہ بھی ہو رہا ہو پیپر میں, وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اپنے اللہ پہ نا توکل کر کے چیزیں چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے نا. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اچھے اسٹوڈنٹس لیکن 5 اٹمپٹ سے FAR کا پیپر نہیں نکلتا, 5 اٹمپٹ ڈبل کاسٹنگ کا پیپر نہیں نکلتا. فیئر, ٹینشن, یہ صرف اس کا ایک ہی علاج, زیادہ سے زیادہ پریکٹس اور اللہ کی چیزیں چھوڑ. آپ کو پتا 90% آپ کا پیپر ایگزام ہال کے بعد پاس یا فیل ہو جاتا ہے, آپ ڈیسائیڈ کر کے اندر جاتے ہیں, تیاری اچھی ہوتی ہے نا, کانفیڈنٹلی اندر جاتے ہو, میں کر لوں گا انشاءاللہ. 90% ڈیسیژن باہر ہی ہو جاتا ہے, 10% ایگزیکیوشن میں آتا ہے. آپ لوگ مینٹلی اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہو کہ پیپر کے باہر ہی آپ کی حالت ٹائٹ ہوتی ہے, تیاری کے باوجود تو پتہ نہیں اندر جو پرچہ لے گا وہ فارسی زبان میں نہیں لے گا, سیدھی چیزیں پوچھے گا. 50 نمبر لینے نہیں, 50 خراب کرنے. چلے میں آپ کو کچھ کانفیڈنشیل چیزیں بتا دیتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے اکاؤنٹنگ کا پیپر کتنے مارکس کا ہوتا ہے؟ 100 مارکس میں سے کتنے لینے؟ غلط. پیپر ہوتا ہے 120 مارکس. یہ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا. اس لیے نہیں پتا کہ کسی نے باہر نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آئیے آپ کے تمام اکاؤنٹنگ کے پیپر 100+ مارکس کے ہوتے ہیں, 120 مارکس کے پیپر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک پیپر 25 مارکس ہے, اس میں اویلیبل مارکس 30 ہے. آپ نے 2-3 غلطیاں بھی کر دی نا تب بھی آپ کو 25 پورے مل جاتے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا پا رہا ہوں کہ میں کئی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کر چکا ہوں, میرے علاوہ باقی کالج اسٹوڈنٹس بھی وہاں بیٹھتے ہیں. اکاؤنٹنگ کا کوئی پیپر 100 نمبر کا نہیں, سارے 100+ ہے. اب بتاؤ 120 میں سے بھی 50 نہیں لے تو پھر لعنت بنتی نہیں بنتی. میں آپ کو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ اور کیا بات, اپنی عزت سے ایک پہ ڈال رہا ہوں, اس سے زیادہ کیا بات ہے. اب آنے کے بعد جب 20 نمبر کا سوال ہے نا, اچھا میں آپ کو بتاؤں آپ کا مسئلہ کیا ہے. ایک بچہ سوال سالو کر رہا ہے, کیش فلو کیٹ تک پہنچ گیا, ٹیلی کرنا شروع کر, ٹیلی کرنے کا کوئی مارکس نہیں, ٹوٹل کر رہا ہے گدھوں کی طرح, ٹوٹل کر رہا ہے, ٹوٹل میچ نہیں ہو رہا, اس سے اور ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے. آگے بڑھو. ہر سوال کے شروع کے 5 مارکس لینا آسان ہے, رات دن کے آخری کے 5 مارکس. 20 نمبر کا سوال ہے نا, آپ نے کر لیا, ریزنیبل ٹائم دے دیا, پڑھ جاؤ گے, چھوڑ دو, ٹھیک ہے. دوسرے سوال پہ چلے جاؤ, جو اس کا الاٹڈ ٹائم چھوڑ دو, اس کے بعد اس کو نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. لوگ کیا کرتے ہیں, دشمنی بنا لو, نہیں اس کو تو سالو کر کے دو. ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا ہینری مارکووٹس, بڑا میتھمیٹیشین تھا. اس نے پورٹفولیو تھیوری پریزنٹ کی. اس نے تھیوری دینے کے بعد اپنی تھیوری کو کاٹ دیا. کس بات کو پتا؟ اس نے ایک چیز آبزرو کی, ایک بندہ شیئر خریدتا 100 روپے کا, ایک شیئر خریدتا, وہ اگلے دن ہو جاتا 90 روپے کا. کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اب آپ اس کو بولیے بیچ دو, نہیں تو اور نیچے جائے گا. کیا کرنا چاہیے؟ ہولڈ کرنا چاہیے, بیچنا چاہیے نا. اب وہ اس نے کیا کرنا, میں نے 100 روپے کا خریدا, انشاءاللہ جب 110 کا ہوگا نا تب نکلوں گا. اگلے دن وہ آ جاتا 80 روپے. پھر اس کو لوگ کہتے ہیں بیچ دے, بیچ دے, تو اور لاس ہوگا, میں اپنا لاس ریکور کر کے نکلوں. 80 سے کتنے کا آ جاتا ہے 70. اب اس کو لوگوں کی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی. اچھا بیچ دینا چاہیے, ہاں اب بیچ, جیسی بیچتے ہو شیئر اگلے دن 80 روپے کا, ٹھیک ہے. تو یہ ہماری سائیکی ہے کہ ایک چیز اگر پتہ چل رہا ہے نقصان ہے. آپ کو میں 10 دفعہ بول دوں نا کہ جب ایک ٹائم ہے سوال کا, اس میں چھوڑ دو, اس کو نہیں چھوڑیں. دوسرے سوال میں چلے. آپ کہو گے نہیں, میں تو اسی سوال میں ایگزامنر کو اتنا امپریس کرنا ہے کہ اس نے ایڈریس نکال کے اپنی بیٹی کا رشتہ یہ نہیں کرنا بھائی. آپ نے اس کو یہ بڑے ٹائم دیا نا, اس کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. اور دوسرا کام یہ کیا کرو, جب پریکٹس کرنے بیٹھو نا, میرے پاس ایک کراچی میں بچہ آیا, میں پڑھا رہا تھا, مجھے کہا کہ سر آپ پاس پیپر میں کتنے سوال کریں گے. میں نے کہا 20 اٹمپٹ کے پاس پیپر آدھے میں کرا دوں. سر پھر میں ایڈمیشن نہیں لیتا, وہ فلاں ٹیچر پورے کراتا ہے. میں نے کہا پہلی فرصت میں لو, میں نے کہا وہ بیسٹ ٹیچر ہے, اسی سے لو. بندہ کلاس کے بعد آیا, سر آپ نے ایسا کیوں کہا. میں نے کہا دیکھو جو کام تو میں ٹیچر کرا دیتا ہے نا, وہ اس ٹیچر نے کرایا, آپ نہیں کیا. آپ نے خود سے کتنے سوال سالو کیے, آپ نے کبھی سوال خود اٹھایا, خود سالو کیا, پھنسے آپ اس میں,
پھر آپ نے اٹھا کے سولوشن دیکھا, اچھا یار اس کو ایسے کرنا چاہیے تھا, سولوشن سے سمجھ نہیں, آپ ٹیچر کو اپروچ کیا, سر یہ سمجھ نہیں آ رہا, اچھا تمہیں جواب دے دے گا, لیکن سر جو سوال آپ نے خود اٹیمپٹ کیا وہ آپ کی تیاری ہے. جو آپ نے خود اٹیمپٹ نہیں کیا نا, آپ کے ٹیچر نے کلاس میں کرایا, آپ نے گھر جا کے اس کو ریوائز کیا, یہ بھی آپ کے حصے میں نہیں آتا. آپ کسی بھی پیپر کے اندر جب 100 سوال خود کر لو گے نا, خود, آپ کو کسی کا بات بھی فیل نہیں کر سکتا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, ہر چیز استاد نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی, آپ یہ استاد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار یہ مجھے پاس پیپر بھی کرائے گا, یہ مجھے پیپر والے دن رات کا کھانا بھی کھلائے گا, صبح دن سے بھی اٹھائے گا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو نومیریکل والے سبجیکٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ بچے فیل ہونے کا ریزن یہی ہے کہ انہوں نے خود کوئی سوال اٹھایا نہیں ہوتا, وہ پہلی دفعہ ٹیسٹ ہوتا ہے پیپر میں جا کے. ٹھیک ہے جی. اور جو تھیوری والے سبجیکٹس ہیں جیسے لا ہے, جیسے باقی کے سبجیکٹ, اس میں کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ کیس اسٹڈیز بیٹھ کے سالو کرو. پورا پورا جواب نہ لکھو, اس کا بلٹ پوائنٹس لکھ دو چھوٹے چھوٹے کہ میں یہ چیزیں ایڈریس کروں. اس کو اپنے ٹیچر سے جا کے کنسلٹ کر دو, سر میں نے اس کو ایسے کرنا ہے, ایسے کیا, ایسے کیا. ہمارے یہاں لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کی انگریزی اس کو لیٹ ہوگی, اس کی انگریزی اس کو لیٹ ہوگی. اللہ معاف کرے, میرے ٹائم پہ میری انگریزی تو مجھے پتہ نہیں کہاں لے جاتی. میں آئی کیپ کا الیکشن لڑا تھا, اور میں الیکشن سے پہلے 10 منٹ ایک اسپیچ ہوتی ہے, پریزیڈنشیل ڈیبیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. 10 لوگ 10 پارٹیسپینٹ 13 پارٹیسپینٹ ڈیبیٹ کریں گے. پہلا آیا اس میں انگریزی میں دھواں دار اسپیچ, میرے برابر میں پیے بیٹھا تھا. میں نے کہا ادھر تو اپنی دال نہیں ملے گی. میں نے کہا میں تو یہ سوچ کے نا میں اردو میں جا کے باتیں کرنا تو پریزنٹیشن بنا کے ہیں سارے. تو اس سے کہا آپ جا کے اردو میں ڈھونڈ اپنا آئیڈیا تھرو کرو, دل کی بات کرو, چھوڑو. اس کے بعد ایک بندہ ہے, اس نے انگریزی کی دھجیاں لکھی ہوئی. اس نے کہا ہے گولیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. بیچارہ گھبرایا ہوتا, کوالیفائڈ کی جگہ گولیفائڈ نکل گیا اس کے. ٹھیک ہے جی. اور آئی ہیو اونلی ون کوالیفیکیشن, آئی ہیو نو کوالیفیکیشن. میں نے کہا یار اس سے بہتر ہے اپنی مادری زبان میں جا کے بندہ وہ بات کرے اس کی دل کی بات. اچھا میں آیا تو میں نے ان کو مسپیچ دی. اب میں وہاں سے اترا تو کچھ ذہنی غلام ہوتے ہیں, انہوں نے کہا بندے کو انگریزی نہیں آتی. لیکن آپ یقین کریں میری وہ اسپیچ آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے, سب سے زیادہ ویوز اسی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں نے دل سے بات کی, جو بات کے پروفیشن کے مسئلے تھے میں نے سامنے رکھے, میں نے کہا یہ مسائل ہیں. تو میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں کہ گھبرانا نہیں ہے کسی چیز کے اوپر بھی کہ آپ کمتر ہو یا آپ کی چیزیں نہیں ہیں, بہتر نہیں, بیکار بات ہے. ٹھیک ہے, پیپر میں نہیں گھبرانا, صرف ایک ہی طریقہ پریکٹس کرو, خود سے پریکٹس کرو. آپ یقین کرو آپ کو آپ کی اوقات پتہ چلے گی جب آپ ایک سوال خود اٹھا کے سوال, تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ٹیچر نے آپ کے ساتھ محنت بہت کی ہے, آپ نے اس کو کتنا ابزارب کیا وہ آپ کو پتا چلے گا. جی سر, فرسٹ 15 منٹس بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بھی دیکھو. فرسٹ 15 منٹس جیسے میرے ٹائم پہ نا فرسٹ 15 منٹس سب آخری اٹیمپٹ میرے پاس آیا. میں بی ایف ڈی کا پیپر دے رہا تھا, پہلے 15 منٹ میں صرف سوالوں کی ریکوائرمنٹس ریڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے, اور میں پلان بنا لیتا ہوں کہ مجھے سوال کو اپروچ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپروچ ایسے کرنا ہے کہ میں ہر پیپر میں یہ سوچ کے جاتا تھا کہ 20 نمبر چھوٹے گا. اٹس اے ہارڈ ریئلٹی, جو پتا ہے کہ میرے 20 نمبر چھوٹنے. ٹھیک ہے, اور میں پیپر کا مارجن رکھتا تھا 2.5 گھنٹے کا, کہ میں نے 2.5 گھنٹے میں پیپر کیا کرنا ہے, ختم کرنا. میں کبھی ذہن میں نہیں رکھتا تھا مجھے 3 گھنٹے میں پیپر ختم. ہوتا یہ تھا کہ 2.5 گھنٹے میں میرے پیپر کے پورے 100 مارکس ہو جاتے تھے. رہ جاتا تھا کبھی تو میں آخری آدھے گھنٹے میں لے جاتا تھا. لیکن پہلے 15 منٹ میں آپ جو کام یہ کرتے ہو نا کہ سوال پڑھا, دوسرا سوال پڑھا, تیسرا سوال پڑھا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ پہلے 15 منٹ میں سوالوں کی ریکوائرمنٹس ریڈ کر لیں. اچھا یہ پی بی کا سوال ہے, یہ اس کا سوال ہے, اس کا سوال ہے, سب سے اچھا ٹاپک کون سا آتا ہے بھائی, سب سے اچھا ٹاپک پورے ویریئنٹ سے جاتا. مثال کے طور پر تو میں نے مارک کر لیا, یہ پہلا کروں گا, یہ دوسرا کروں گا, یہ تیسرا کروں گا, چوتھا کروں گا. ٹھیک ہے, اب ذہن بنا لیا. اب جو سوال پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے نا اس کو آپ ریڈ کرنا شروع. ریکوائرمنٹ آپ نے آلریڈی پڑھی ہے. ہمارے یہاں مطلب گدھے کرتے گئے, پہلے پورا سوال پڑھا, پھر ریکوائرمنٹ پڑھی, پھر پورا سوال پڑھا. پہلے پورا سوال پڑھا, ریکوائرمنٹ اچھا ہینڈنگ نکالنی واپس سے پڑھی. تو پہلے سوال میں دیکھ لو کہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے حساب سے جو ہے یہ جو 15 منٹ ہوتے ہیں نا اس میں پلاننگ کر لیا کرو. ٹھیک ہے جی. اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ یار یہ سوالات ہیں ایم ایس اے میں پلاننگ یہ 15 منٹ کام بھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کو لکھنا الاؤڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو لکھنا الاؤڈ ہوتا ہے. کیف میں اور سی فیب میں آپ کو 15 منٹ میں لکھنا الاؤڈ نہیں. وہاں میں لوگوں کو کہتا ہوں اس 15 منٹ کو پیپر کا پارٹ سمجھو.
शुरू में आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ लो, मार्क कर लो कि मैंने पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है। याद रखो पेपर में एवरेज 10 से 15 मार्क्स छूटते हैं, इसके चक्कर में अपने बाकी 85 खराब मत करना। बाद औकात लोगों के आखिरी का 1 घंटा रह जाता है, 40 मिनट का काम रह जाता है, उनके 1 घंटे में 40 मिनट 40 मार्क्स का हो रह जाता है, 1 घंटा बाकी होता है, उनके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाता है, पूरे 40 खराब कर ऐसे। आप सोचें 15 गए, मुझे 25 अटेम्प्ट कर, आप यकीन करें आपको आखिरी 10 मिनट उस 15 के लिए मिल जाएंगे, उसमें आप कुछ ना कुछ करके वहां से भी मार्क्स निकाल लो, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखना, ऊंचा वो पर्वत होता है जिसके परों में वजन नहीं होता। आप अपने दिमाग में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखी जाते हो, आप सोचते हो आपकी इस क्वालिफिकेशन का मोहताज आपका खुदा आपको किसी क्वालिफिकेशन से मिलेगा, ऐसा नहीं। पेपर देने जाता है ना बंदा, तो पहला मेरा सवाल सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको याद आता है वो मेरी बहन घर में बैठी, उसकी शादी नहीं हुई, वो तो गई शादी, इसी का फिर दूसरा सवाल देखा, अब्बा का इलाज भी किया, ठीक है। तो वो इतना प्रेशर नहीं है, अब आपका काम नहीं, अल्लाह का काम है, अब अल्लाह का काम अल्लाह को छोड़ो, आप अपने काम से काम करो, ठीक है ना। पेपर सुकून से अटेम्प्ट करो और कोशिश करो कि खुद से सवाल सवाल। जी आर्टिकल्स में टाइम को मैनेज करना बहुत आसान बात है। सिर्फ एक हदीस आपके सामने रखूंगा और मैं पूरी जिंदगी उस हदीस का अमल कर रहा हूँ। वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। पहले तो ये मानते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें ऐसी हैं जैसे अल्लाह की बात है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मेरी उम्मत की बरकत सुबह में, हर कौम की बरकत अल्लाह ताला ने उसके टाइम से रखा है, किसी की दिनों में रखी है, किसी की जो है वो उसमें अल्लाह ताला ने मेरी कौम की बरकत, मेरी उम्मत की बरकत किस में रखी है? सुबह में रखी है। आप अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालो। ये टाइम ऐसा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कुरान में हुक्म दे रहे हैं कि रात के इतने परसेंट क़याम कर दिया करो, और सोचो तो ये वो टाइम है, अर्ली मॉर्निंग टाइम के बारे में अल्लाह कहते हैं कि इस वक्त आप सही का मतलब आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो काफी ज्यादा होता है, ये तुम्हारी जो बेहतर इबादत का वक्त है। यानी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत करने के लिए टाइम ये बताया कि आप इस वक्त इबादत किया करो। अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालो, कभी जिंदगी में मोहताजी नहीं होगी। जो शाम को पढ़ते हैं ना, एक तो थका और फम से आया बंदा, ऊपर से लेक्चर खोला और लेक्चर चल रहा है किसी थियोरेटिकल टॉपिक का, तो फिर तो गया, फिर तो उसको ऐसी लोरियां सुनाई दे रही होती उसमें कि वो वही सो जाता है। आपको बेहतर टाइम ये है, आप सुबह फजर की नमाज पढ़ने का तमाम कर लें अगर कर सकते हो, उसके फौरन बाद 1 घंटा आप रोज करो। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, आपके पास 1.5 साल का टाइम है, 1 घंटा रोज का पढ़ो, 1 घंटा एक सब्जेक्ट दो, ठीक है ना। शाम में टाइम मिलता है, अगर आपके पास 1 घंटे से कम का टाइम है ना, आप पढ़ो ही, फिर आप ये यूट्यूब पे टेक्नोलॉजी की वीडियो देख लो तो सही है, पढ़ने का टाइम नहीं, 1 घंटा कम से कम आपको दे, ठीक है जी। फाइनल के तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने की आदत डालें, ताकि आपका सीनियर कल आपको रात 9 बजे छोड़े, 10 बजे छोड़े, आपको टेंशन ना हो क्या मैंने घर जाकर पढ़ना है, फिर ना तो आप पढ़ पाते हो और ना काम कर पाते हो, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने की आदत डालो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं अब तो यार सबके पास, फाइनल में तो अब लाइव सेशंस होते भी नहीं, ऐसी भी कौम है जो फाइनल भी लाइव जाकर पढ़ती है, उन पे मैं इतना लिल्ला पढ़ता हूँ यार इन लोगों को अपने टाइम से पढ़ो। लाइव क्लास फाइनल में लाइव क्लास लेने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, फॉर्म से नहीं मिलना, अर्ली मॉर्निंग पढ़ लो उठ के सुकून से। जी आसान काम सबसे आसान काम। आखिरी हफ्ते में कोई एडवेंचर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक नया सवाल उठा लिया आखिरी हफ्ते में, ठीक है जी। किसी ने मॉक पेपर बढ़ा दिया, ये सबसे बड़ा लाभ है। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में भी मेरी जो है वो सर राना नवीद से बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैं मॉक बनाता हूँ 6-7 घंटे 8 घंटे मेहनत करके अपने सवाल डेवलप करेंगे, ये होता है मॉक करने का। मैं अक्सर लोगों का मॉक उठाता हूँ कॉलेजेस के जिनमें पास पेपर सीए फाइनल के छपे हुए, और वो उठा के बच्चे को दे देते हैं, उनको सवाल का साइज नजर है, अच्छा ये पहले पेज पे आ जाएगा, और उसके अंदर क्या लिखा है भाड़ में वो डाल दिया उन्होंने मॉक, ठीक है जी। अब मॉक बच्चे के हाथ में दिया आपने, उससे तैयारी उसकी भरपूर है, मॉक दिया उसको समझ ही नहीं आया कुछ, उसके दिल में पहली चीज क्या है यार ये तो गया है। आपको बता रहा हूँ इस बीमारी से अनलेस कि आपको पता हो कि आपका टीचर जो है वो खुद से मेहनत करके सवाल बना था, एक मॉक भी नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है जी। मैंने जो मॉक दिया उसमें 5 गलतियां लिखी, बच्चे ने कहा ये क्या है, तो गलत, मैंने कहा खुद बनाया तभी तो गलती हुई है, 5 पेपर तो छापता खुश रहते तुम लोग, करेक्ट कर दिया उसको। और मुझे पता है कि देखो कॉस्टिंग में FAR 2 में
آڈٹ میں اس طرح کے پیپرز میں موک آپ کر رہے ہو نا، تو آپ یہ اپنے آپ کو اطمینان دلا دو کہ اس جگہ کا ٹیچر خود موک بناتا ہے. ادروائز موک بناتے ہیں جو نیچے جو ہے وہ جونیئر پانڈے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو نکھل پانڈے کا کام نہیں آپ نے دیکھنا. ٹھیک ہے. تو میری آپ سے التجا ہے کہ آخری دنوں میں موک واک ٹائپ کوئی چیز نہیں کرنا، نہیں تو جو آتا ہے نا آپ کو لگے گا مجھے کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. سمپل ایک کام یہ کرو، چیزیں دہرانا شروع کرو. جتنی ہو چکی ایک آدھ ٹاپک رہ گیا نا، اب اس پہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب جو پڑھ لیا نا اس کو ریوائز کر دو. ایک اور سجیشن دے رہا ہوں، پیپر اگر صبح 9 بجے نا آپ نے کرنا یہ صبح 7 بجے 6:30 بجے آپ نے ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. 6:45 بجے سے آپ نے 4 سوال سلیکٹ کر لینے. میں یہ کرتا ہوا پھر پیپر میں کرتے 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 وہ آپ نے 4-3 سوال سالو کیے. 7:15 7:30 ہو گیا، آپ گھر سے نکل گئے. 9 بجے پیپر شروع ہوا، آپ کی موٹر گرم، لوگوں کی موٹر چلنا ہے وہاں شروع ہوتی ہے. پچھلے دن وہ صرف دیکھ کے آئے ہوتے چیزیں. جب آپ آدھا گھنٹہ شروع کا ہوتا ہے نا اس میں آپ کو 10 نمبر 8 نمبر کا سوال ہی سالو کر پاتے. شروع کے 40 منٹ اسی میں نکل جاتے. کیوں؟ مومنٹم ہی نہیں بنا. میں لوگوں کو کہتا ہوں مومنٹم بناؤ پہلے، مومنٹم بنا کے پیپر میں جاؤ. میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے، میں جب بھی پیپر دینے جاتا تھا صبح 1 گھنٹہ ریگولرس پریکٹس. جیسے میں ایگزام میں بیٹھا کیلکولیٹر چل رہا ہے، ہاتھ چل رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ پیپر میں جاتے ہو نا تو آپ کی موٹر چل رہی ہوتی ہے، مشین گرم ہوتی ہے. وہاں مشین کو لاتے مار رہے تو مشین ہی نہیں اٹھ رہی ہے تو پھر بیکار بات ہے. ٹھیک ہے جی. فرگسن والے کیا اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ایف ایس سی کے مارکس کتنے ہیں؟ فرم دیکھتی ہے، بالکل دیکھتی ہے. اور یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ فرم دیکھتی ہے اس چیز. سر میرا فرسٹ اٹیمپٹ ہے، تم نے کہا کہ آپ کے ایف ایس سی مارکس بالکل. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نا فرگسن کے ریپرزینٹیٹیو پر ہو جائے. ٹھیک ہے. وہ دیکھتے ہیں بچے کی اسکولنگ کہاں کی ہے. اب ہمارے ساتھ ایک بچہ تھا جس کا میرٹ آیا تھا، اس کی اسکولنگ تھی کرن پبلک اسکول. اب وہ کہا جی میں کرن پبلک سے آیا ہوں. کرن پبلک ہے تو نہیں. اب پھر ہم نے اس کو کنونس کیا ان کے پارٹنرز کو کہ میرٹ ہے اس کا. اس کے باوجود اس کو کے پی نے اٹھا لیا، پی ڈبلیو سے نہیں اٹھا. لیکن خیر میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار دیکھو یہ چیزیں ہیں، میٹر کرتی ہیں. کچھ فارمز ہیں جو چیزوں کو دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ای وائی وغیرہ وہ دیکھتا ہے اس فارم کو، اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے. کچھ جگہوں پہ آپ کا لڑکی ہونا آپ کے لیے ایڈوانٹیج ثابت ہوتا ہے. سر یہ چارٹ لسٹ بھی نہیں ہو رہا، چارٹ لسٹ بھی نہیں ہو رہا، پہلے پروسیس میں بھی نہیں آ رہا کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں، وہ وہاں پہ لگے گا. اس پہ ہم کمیٹی میں بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے 2-3 دفعہ اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ آپ کے ایچ آر پروسیس کے اندر ایٹ لیسٹ ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنی کوالیفیکیشن کو نہیں دیکھ رہے ہو، ایف ایس سی دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. میٹرک دیکھ رہے ہو. میٹرک اگر کسی بچے کا سی گریڈ سے اس نے سی فرسٹ اٹیمپٹ پاس کر لیا، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. کراچی میں بہت ہوتا ہے. کراچی میں لائٹ آنا ایک ایونٹ ہے، جانا ایک ایونٹ ہے نا، آنا ایک ایونٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ سبور نے پوچھا کہ کمپیوٹر بیس کام بھائی دسمبر 23 سے آگے تمام پیپر سی فیک کے آن لائن ہوں گے. اللہ کے واسطے 2 منٹ ابھی رکیے تھوڑا سا، سسٹم ریسٹارٹ ہو جائے. تقسیم نہیں ہوتا. آپ کی آئی کیپ کے تو کاؤنسل ممبرز تو بہت دور کی بات ہے. آپ آئی کیپ کے جو چھوٹے آفیشل اس سے بات نہیں کر سکتے. تو یہ جو آپ ماشاء اللہ آپ کو جو آج زبردست پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے سی ایس آر کا، جس سے آپ اوپر تک بات پہنچا دیتے ہیں، ایسا پہلے نہیں ہوتا. تو میرے ٹائم پہ میرے 5 پیپر جائے، میں نے اپنی ڈسٹریبیوشن ایسے رکھی تھی کہ میں روز ہر پیپر پڑھتا. میں نے 2 گھنٹے ہر پیپر کو روز دیے. اور میں آپ کو ایک سائنٹیفک فیکٹ بتاتا ہوں، ایک سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے نا 2 گھنٹے سے زیادہ کا سیشن کبھی نہیں لگا، کیونکہ اس کے بعد آپ کی مارجنل یوٹیلٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے، سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو جاتی ہے. پہلا سوال آپ کر لو، دوسرا کر لیا، تیسرا کر لو، بس رک جاؤ، دوسرے سبجیکٹ کو موو کر لو. ٹھیک ہے. آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہو میں نے پورا دن آج کاسٹنگ پڑھنی نہیں ہوگا. پورے دن میں آپ 2 گھنٹے پڑھتے ہو، پھر 3 گھنٹے کا بریک لیتے ہو. پھر اس بریک کے اوپر 1 گھنٹے کا اور بریک ہوتا ہے. پھر نماز آ جاتی ہے، کھانا آ جاتا ہے، پھر نیند آ جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے. 2 گھنٹے روز پڑھو. ٹھیک ہے جی. اور کوشش یہ کرو کہ 1 پیجر بنا دے. 1 پیجر سمجھتے ہو؟ ہر ٹاپک کا 1 پیجر ہو، اس کو پڑھ کے تمہیں ساری چیزیں یاد آ جائیں کہ اس ٹاپک میں کیا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک سوال آپ نے سالو کیا پروسیس کاسٹنگ کا، آپ کو لگا کہ آسان سوال ہے، مجھے اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس پہ دیکھ دو ایزی کوسچن. دوسرا آپ نے اٹھایا، آپ کو لگا اس کے اندر ایک چیز یونیک ہے، اور یونیک چیز کو کوسچن کے برابر میں لکھو. آپ کو اگلی دفعہ سے کوئی یونیک چیز کو دیکھنا ہے، سالو بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اپنے کام کو دوسری دفعہ کرنے کے لیے آسان بنا دیں.
ٹھیک ہے نا. لوگ پہلے کیا کرتے ہیں 100 سوال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب پہلا اٹھاتے ہیں تو کچھ یاد نہیں ہوتا, پھر 100 سوال کرتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ کہ آپ اس طرح کرتے ہو, آخری دن تو صرف وہ پیجز گھماؤ اور کوشش کرو ہر ٹاپک کے 2 سوال کر کے چلے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اس آخری دن کی تیاری اتنی ہو سکتی, فائنل میں تو یہ بھی پاسبل نہیں. ٹھیک ہے, صرف آپ کو پیپر ہی گھمانے بس, اور کچھ بھی نہیں کرنا. کوشش کرو یار اپنی نیند پوری کر کے جاؤ پیپر میں, یہ گناہ نہیں کرنا اللہ کے واسطے. لوگ آخری دن 4 گھنٹے کی نیند کر کے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا اس کو آلریڈی آپ فل ٹن کر کے اور سن کر کے جاتے ہیں کہ اب چیلنج ہے کہ یہ پیپر میں سالو کرو. 6-7 گھنٹے کم سے کم نیند کر کے جاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ چلتا رہے. دوسری بات میں بتا رہا کہ آپ نے جتنے بھی سوالات ہیں کام وام کرتے ہو پریکٹیکل چیزیں, کوشش کرو اپنی ٹائپنگ اسپیڈ بڑھاؤ. کوشش کرو کہ آپ جو ہے وہ ایکسل کے سوالات سالو کرو گھر میں, کیونکہ دسمبر 2023 پہ فائنل سی فیب جو ہے وہ آ جائے گا. اس میں آن لائن ایگزام ہوں گے, اب پریکٹیکل جو ہے وہ ریٹن ایگزام نہیں ہوگا. ہاں, دسمبر 2023 کے آگے سی فیب کے صرف اور صرف کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہوں گے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کی تیاری پہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کمیٹی کے چیئرمین کا ڈنڈا ہے کہ یہ کرنا ہے, اور جب وہ بندہ ٹھان لیتا ہے نا کہ کرنا ہے تو کر کے رہتا ہے. پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دسمبر 23 سے آگے آپ کے جتنے پیپرز ہوں گے وہ, اچھا کیف کا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 6 مہینے اور لیں گے, یعنی 2024 مارچ سے آپ کے جتنے پیپرز ہوں گے وہ کمپیوٹر بیسڈ ہوں. اچھا, آپ وہ کون بیٹھے ہوئے جنہوں نے کسی نہ کسی ٹائم پہ کمپیوٹر پہ پیپر دینا ہے, تو اس کی تیاری ابھی سے شروع کرو. ٹھیک ہے جی, کیسے دسمبر 2023 میں پیپر نہیں ہوتا, آپ آپشنل پک کر سکتے ہو پیپر دینا, اور اگر پیپر کمپیوٹر میں ہو سکتا ہوتا ہے پھر تو دے دو, ٹینشن نہیں. ٹھیک ہے جی جی. جب ہم جوائن کرتے ہیں اس ٹائم جو ڈپارٹمنٹ میں مطلب پوچھتے ہیں آپ کا کس میں انٹرسٹ ہے, ٹیکسیشن میں یا آڈٹ میں, تو اس وقت کیا پریفر کرتے ہیں؟ آج اپنا کریئر ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے کہاں کریئر بنانا ہے. پاکستان میں, پاکستان سے باہر. اگر پاکستان سے باہر بنانا ہے تو ٹیکس نہیں لینا, پھر آپ نے کیا لینا ہے, آڈٹ انشورنس. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ پاکستان میں رکو گے, آپ کے فیملی کے حالات ایسے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے ہو, والدین آپ کے ضعیف ہیں, یا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ آپ جانے نہیں دیں گے, تو پھر آپ ٹیکس میں بھی جا سکتے ہو. اس ایون پاکستان میں بھی رکنا ہے تو پہلی پریفرنس آپ کی کیا ہونی چاہیے, آڈٹ. لیکن اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ کو ٹیکس میں کریئر بنانا ہے, فرم بنانی ہے بڑی, ٹھیک ہے نا, پاکستان میں سب سے زیادہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بعد جو پیسہ بنانے والے لوگ ہیں وہ ٹیکس میں کام کرنے والے. آپ جتنی فرم اٹھائیں, بڑی فرم, ان کا سینئر پارٹنر ٹیکس کا پارٹنر ہوتا ہے, آڈٹ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. شبر زیدی اے ایف ایف کے, ٹھیک ہے نا, سر وہ کے پی ایم جی کے کیا نام ان کا, حسین بسرائی صاحب, وہ ٹیکس کے پارٹنر. جو ذیشان ابھی جو وہ سلیکشن ہوا, اس میں الیکشن ہوا, وہ ٹیکس کے پارٹنر. تو ٹیکس کے پارٹنر آپ کو نظر آئیں گے ٹاپ. ٹھیک ہے نا, پیسہ بنانا ہے, لوکلی رہنا ہے, آپ ٹیکس میں جوائن کر سکتے ہو. دیکھو ٹیکس میں کام کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے, پھر آپ آڈٹ پہ نہیں آ سکتے. آڈٹ والا بندہ بعد میں کچھ ٹائم لگا کے ٹیکس پہ آ سکتا ہے. تو لوگ آپشن کھلے رکھنے کے لیے نا آڈٹ کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں جو ہے وہ سر سے شیئر کر دوں گا, سر نوید سے ایک لسٹ شیئر کر دوں گا, وہ آپ سے بتا دیں گے کہ کون کون سے کورسز آپ کورسیرا سے اٹھا کے کر سکتے ہو, کون کون سے کورسز آپ یوٹیوب سے اٹھا کے کر سکتے ہو. یار ٹورنٹ چلانے آتا ہے نا, ٹورنٹ ڈاؤن لوڈ کرنا آپ لوگوں سے زیادہ کس کو آتا ہے, اس پہ جا کے ایک وہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یوڈیمی. اس کے کورسز اٹھا لو یار, اس کے جو ہے وہ ایکسل کے, فائنینشیل ماڈلنگ کے کورسز اٹھا لو, ایڈوانس ایکسل اٹھا لو, پہلے ایکسل پڑھ لو, ایڈوانس ایکسل پڑھ لو. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہے وہ آپ کو بہت سارے کورسز فری میں پڑھے ہوئے. اس کی ویب سائٹ سے لوگے $12 کا کورس پڑے گا, نہیں لینا, پیسے نہیں ضائع کرنا. ٹھیک ہے جی, وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے جی. ہم آپ کو کورسیرا میں آپ ایک کورس فری میں کر سکتے ہیں, تمام آئیں گے آپ کے بچوں کو ایک کورس سالانہ فری الاؤ ہوگا. آپ وہاں سے اٹھا لو. وہاں سے میں آپ کو کورس بتا رہا ہوں, ڈیٹا ڈریون ڈیسیژنز, بہترین کورس ہے وہ, پی ڈبلیو سی کا. اور یہ سر آپ نے بات کی ہے کہ ہماری کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہونی چاہیے, ہمیں لوگوں سے انٹریکشن آنا چاہیے. بٹ سر پیرنٹس کہتے ہیں کہ کسی سے بھی لو نہ, باہر نہ جاؤ. وہ کہتے ہیں آن لائن کلاسز ہیں تو فزیکل جانے کی کیا ضرورت ہے. سر میں نا میگزین بہت پڑھتا تھا, نیوز پیپر, صرف میڈیا سے کر کر نیوز پیپر. بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں, میں ناول پڑھتا تھا, میری اماں نے وہ چھتروئی کی ناول پڑھتا تھا.
اخبار پڑھتا تھا, ناول پڑھتا تھا, گالیاں سنتا تھا گھر سے. سر میری طرف سے گھر کا بات ہم ہمارے گھر میں پتہ ہے ماحول کیا تھا؟ ماحول یہ تھا کہ بھائی باہر جاؤ گھومنے کے لیے, یہاں کیوں بیٹھے ہو, باہر جاؤ. یہ کیا طریقہ, عید والے دن تم بیٹھ کے ناولس پڑھ رہے ہو. ہوتا ہے, آپ ماں باپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹائم چلا گیا. آپ یقین کریں میری تمام بیٹیوں کے پاس اس طرح کا نا چھوٹا ایک آئی پیڈ ہے, ان کو میں آئی پیڈ لے کے دیا, ایک پین لے کے دیا. میری بیٹی جاتی ہے جگہ پہ میتھس کی کلاسیں لے, اس ٹیچر نے اس کو کہا یہ کام کر کے آنا, اس نے ٹیبلٹ پہ کر دیا, سوال وہاں سے کاپی کیا, پیسٹ کیا, نیچے جواب لکھ دیا. اس نے کہا یہ کیا ہے, آپ نے سوال کاپی کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا سر جب ایک چیز آلریڈی جگہ لکھی ہوئی ہے تو اس کو اپنی کاپی میں کاپی کر کے کون تیر مار دوں. اپنے ماں باپ کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ نیوز پیپر کل فارم میں پوچھے گا پارٹنر. ابھی ایک بندے سے پارٹنر نے پوچھا, فارم کے پارٹنر نے, کہ پاکستان کا فائنانس منسٹر کون؟ اس سے کہا ممنون حسین. ممنون حسین کی تصویر ایک کو دکھا رہے گا, یہ کون؟ کہتا ہے نواز شریف کے والد صاحب. آپ اپنے پیرنٹس سے بات کرو کہ بھائی نیوز پیپر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو پتا ہے میں کمپنی کا سی ایف او تھا جب, میں صبح 7:30 بجے آ کے سارے نیوز پیپر پڑھتا, ٹھیک ہے نا, اس میں کی چیزیں پڑھتا ہے. پتا ہے کیوں؟ 8:30 بجے ہماری میٹنگ ہوتی تھی کہ آج کمپنی نے پیسہ کہاں انویسٹ کرے. مجھے بتاؤ 2005 میں 2005 میں بالا کوٹ میں زلزلہ آیا, لوگوں نے اس میں پیسہ بہت بنایا. کس سے پیسہ بنایا؟ سیمنٹ کمپنی سے. کیوں؟ اس کے بعد سر کنسٹرکشن ہونی تھی, اس کے بعد سر آٹو موبائلس کمپنی, ٹھیک ہے جی, گاڑیاں وہاں تباہ ہوئی, انہوں نے پیسہ بنایا اس کے اندر. ابھی سی پیک آیا, سی پیک کے سب سے زیادہ جو کانٹریکٹس ہیں کس کمپنی کو ملے؟ کس کمپنی کو ملے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے جا رہے ہو یار, اتنی نالج نہیں ہمیں. سر لکی سیمنٹ کو ملے. لکی سیمنٹ کا ایک شیئر 400 روپے سے بڑھ کے 1100 پہ چلا گیا. یہ اسی بندے کو پتا ہوگا نا جس سے نیوز پیپر پڑھا. بالکل. باقی تو کپل شرما کا شو دیکھ رہے ہیں واش روم میں بیٹھ کے ہیں, یا وہ فلموں میں ٹوٹے آئے ہوتے ہیں نا بیچ میں چھوٹے چھوٹے, وہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں. وہ چیز بھی ایسی ہے, وہ یوٹیوب کے شارٹس ہیں, مطلب یہ فیس بک کے شارٹس ہیں, ایسے مانوس ہیں, آپ ان کو ایک بیٹھ کے کھول لو نا, پھر اگلا چلے جا رہا ہے. تمام لوگ کام کریں, اپنے موبائل سے نکالیں, اس میں جا کے سرچ کریں ڈیجیٹل ویل بینگ, اور ذرا مجھے ایڈریس ٹائم بتائیں کیا ڈیجیٹل ویل بینگ, ٹھیک ہے, ہاں نکالو ڈیجیٹل ویل بینگ, اوپر وہ سرچ کر لو تو تمہیں نظر آ جائے گا. ہاں 51 منٹس, بہت اچھا ہے یہ ٹائم جی. 38 منٹس. اور نہیں مجھے گھنٹوں والے جواب چاہیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, سی اے کا اسٹوڈنٹ ڈیجیٹل ویل بینگ 8 گھنٹے پب جی کھیل رہا ہے, اور پھر آگے شکایت کرتے ہیں ٹیچر سے, یار اس ٹیچر نے صحیح نہیں پڑھایا, یہ اگر اچھا پڑھاتا تو میں پاس ہو جاتا. آپ دیکھیں آپ کا کتنا ٹائم کھڈے میں جا رہا ہے, نظر آیا آپ کو؟ یہ آپ کو بتائے گا. آپ کو بتا میرا ایوریج ٹائم کیا ہے, میں اپنے کا ٹیچر 2 گھنٹے, اور مجھے غصہ آتا ہے آپ کی 2 گھنٹے میں ضائع کی. اگر میں کوئی بھی چیز موبائل پہ نہیں دیکھتا, کوئی ویلیوبل چیز ہے میرے پاس 4-5 آئی پیڈ ہیں, چھوٹے بڑے آئی پیڈ ہیں, اسی بھی دیکھ لوں گا. آپ کو میں سجیسٹ کروں گا مشینز کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, ایکسل میں بیٹھ کے کام کریں, ٹائپنگ سپیڈ بڑھائیں, آپ کے آگے کے سارے پیپر ریسیو ہوں گے. اور جو بندہ آج سے اس کی تیاری کرے گا نا, وہاں جا کے پریشان نہیں ہوگا. آپ لوگ ابھی بھی پین کاپی پکڑ کے بیٹھے ہوئے, چینج نہیں لے کر آ رہے, چینج آپ کو پھاڑ کے پھینک دے گی, ٹھیک ہے جی. انڈسٹری آرٹیکل صرف وہ بندہ کرے جس کو ٹاپ کی 8-9 فارمز میں جگہ نہیں ملتی. انڈسٹری آرٹیکلس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کو بڑا پاکستان سے باہر نہیں جا پاؤ, اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کسی اچھی آرگنائزیشن سے کے ساتھ اگر کام کر لو گے نا, جاب ملنا بہت آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. بس یہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہے, اس کو ایویلویٹ کر لو. ہمارے پاس ایک بچہ تھا, اس کا میرٹ تھا, اس کا میرٹ تھا FAR میں, اس بندے نے جان بوجھ کے جا کے یونیلیور جوائن کی. اس نے کہا میں نے پاکستان سے باہر جانا نہیں ہے, اور یونیلیور پہ آرٹیکلز میں کلائنٹ کے طور پہ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے, تو میں 3.5 سال اسی کمپنی کے ساتھ گزاروں گا, چلا جاؤ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ یاد رکھنا کچھ انڈسٹری میں آرٹیکلز بڑی بکواس چل رہی, انلیس کہ آپ کو میزان بینک جیسا کلائنٹ ملے, یونیلیورز ملے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی ابھی بینک جیسا کلائنٹ ملے, تو آپ انڈسٹری آرٹیکلز کے بارے میں سوچ سکتے ہو. وہ بھی کب, جب شروع کی 8-9 کمپنیز آپ کو نہیں دے. اس کے بعد جی
کون سے اٹیمپٹس؟ کیف کی فارم میں جانے کے لیے میٹر کرے گا. کیف کے بعد سی ویب کے اٹیمپٹس کبھی میٹر نہیں کرتی. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ عامر خان کا ڈائلاگ ہے نا, ٹھپا کہاں ہے, ٹھپا کہیں پہ نہیں ہے, سب کوالیفائڈ. جی دیکھو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک کمپنی کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ جس کو کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ بچہ کس تکلیف سے آیا ہے, وہ اسی طرح کا کرائٹیریا رکھے گا. ٹھیک ہے جی. اب ایک ہمارا دوست گیا, اس کی انگریزی اچھی تھی, اس کو رکھ لیا. دوسرے گیا, اس کو بیچارہ پٹھان تھا, فرسٹ اٹیمپٹ پاس, اس کے ایکسینٹ میں مسئلہ منع کر دیا. آپ کا کانفیڈنس صحیح نہیں ہے. دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین کانفیڈنس اینڈ ایک لینگویج کا صحیح بولنا ہے نہ بولنا, بہت بڑا ڈفرنس ہے کچھ. لیکن وہ اس کو یہی سمجھتا ہے, جس کو انگریزی آتی ہے وہ کانفیڈنٹ ہے, اور جس کو نہیں آتی ہے اس کا کانفیڈنس نہیں. تو یار مسئلہ یہ ہے کہ ہم وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. ہم نے بھی اسی سسٹم سے پاس ہوئے, آپ نے بھی اسی سسٹم سے گزرنا ہے. سسٹم اتنی جلدی چینج نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو آنے والے بچوں کو یہ بتا دو کہ ایف ایس سی کا مارکس میٹر کرتے ہیں تاکہ ان کا نقصان نہیں. لیکن ابھی جو ہے اس میں گزارا ہے. دیکھو میں پھر ایک بات بتاؤں, ہر فرم کا اپنا ایک معیار ہے. کوئی ریٹن ٹیسٹ لیتا ہے, کوئی انٹرویو لیتا ہے, کوئی 2-3 انٹرویو لیتا ہے. انہوں نے اپنے کرائٹیریا رکھے, اس سے کوئی پروفیشن کا تعلق نہیں ہے. مطلب یہ ٹیکنیکلی ایک آرگنائزیشن ہے جو اپنے امپلائیز اسی طرح بھرتی کرتی ہے. ان کا کرائٹیریا, اس کو آئی کیپ بھی کچھ نہیں بول سکتا. ٹھیک ہے نا جی. سر سی اے کے بعد بزنس کیسے کیا سی تو والے کی مت کھولنا بہت سی اے کرنے کے بعد آپ بزنس کر سکتے ہو. میرے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے سی اے کیا, دین پھر ایونچولی جو ہے وہ تھوڑا کیپٹل جمع کیا, بزنس بنا لیا. سارے بزنس ہیں, سروس سیکٹر میں آپ جا سکتے ہو, کنسلٹنسی کھول سکتے ہو آپ. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک دوست ہے, اس نے سی اے کوالیفائی کیا اور بڑا ضروری ہو کہ سی اے کوالیفائی, ہر ماڈیول میں 3 اٹیمپٹس لگائے. اور میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا کرے گا. اس نے آج وہ پیپر کا بزنس کرنا. سر میں نے کہا اتنی ذلیل, اس نے کہا اگر میں نہیں کرتا تو شاید اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی میری بزنس. ٹھیک ہے نا. میری انڈرسٹینڈنگ بہت ہے, مجھے پتا ہے کہ کس طرح لے کے چلنا ہے. مجھے میرا اکاؤنٹنٹ بیوقوف نہیں بنا سکتا, اور مجھے اپنا بزنس فلرش کرنا آتا ہے, مجھے مارکیٹنگ آتی ہے, مجھے بہت ساری چیزیں آتی ہیں. دیکھو بزنس تو آپ کسی بھی پوائنٹ میں کر سکتے ہیں, اس کا مسئلہ نہیں ہے. یہ کوالیفیکیشن لینے آپ نہیں کلیئر کرتے. میں نے یہ کوالیفائی کرنا ہے, 100% کوالیفائی کرنا ہے, اور اس کے بعد جا کے میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے کیا کرنا ہے. لیکن میں پھر ایک بات بتا دوں, ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اچھا بزنس مین بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی دھیان ضروری ہے. جی اس میں کیا بیرون ملک فارم میں, چلو میں آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کر لیتا ہوں. 6 مہینے میں نا یہ فریم ورک فائنلائز ہو جائے گا. میں ایجوکیشن کمیٹی میں ہوتا ہوں, 6 مہینے میں فریم ورک فائنلائز ہو جائے گا. ابھی انیشیلی 3 سے 4 چھوٹی فارمز ہیں جنہوں نے اپروچ کیا ہے کو کہ ہم ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں, بڑی فارم سے نہیں کیا. یا دیکھو بڑی فارم یہاں سے بندہ بھیجتی ہے باہر, اس کا ایک سورس آف ارننگ ہے. سیکانڈمنٹ پہ اگر کے پی ایم جی یا پی ڈبلیو سی آپ کو باہر بھیجتی ہے اور وہ آپ کو $10,000 دیتے ہیں, تو 6,000 فارم کے بعد جاتا ہے 4 کار آپ کی جیب میں. باہر آرٹیکلس کھولنے کا مطلب پتہ کیا ہے, یہ والا معاملہ بند فارم کے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو بڑی فرمز دیر سے آئیں گی اس پروسیس میں, لیکن چھوٹی فرم اگر سجاد کمپنی ہے, اس سے شاید آئی آپ کو اپروچ کیا ہے, 2-3 اور کمپنیز ہیں, تو اوور دا پیریڈ جو ہے وہ آ جائے گا. سر السلام علیکم. سر جی دیکھو کمیونیکیشن اسکلس پہ میرا سب سے بڑا جو آئی کیپ سے بھی وہ اعتراض ہے نا, مجھے کوئی کورس کر کے نہیں کر سکتا بتا کہ یہ کورس کر لے اس کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہو. ٹھیک ہے جی. ایک ٹیچر کو آپ نے 2 پریزنٹیشن دے دی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں میرے ایکسنٹ میں کچھ تو جھلکتی ہے, یا مجھ سے بات کرنے میں جو ہے وہ میں ہچکچاتا ہوں لوگوں سے, تو 2 پریزنٹیشن میں ختم ہو جائے گی؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ایک ایسا پروسیس جو کنٹینیوس ہے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ بیٹھ جائیں 4 دوست چائے کے ہوٹل کے بجائے چائے والے کا پروفٹ کیلکولیٹ کرنے کے کوئی فروٹفل ڈیبیٹ کریں, بات کریں اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی. دیکھو یاد رکھو کمیونیکیشن کا مطلب ہرگز انگریزی نہیں ہے. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ یار آپ کو ایک پرٹیکولر ایسپیکٹ پر بات کرنا آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. آپ ایک بورڈ پریزنٹیشن دے دو, کمپنی کا پروفٹ جو ہے وہ 10% بڑھا ہے, آپ نے بورڈ کو کنونس کرنا ہے کہ آپ کو 15% سیلری میں انکریز دے. آپ کا پروفٹ جو ہے وہ پروجیکٹڈ پروفٹ 10% بڑھ رہا ہے, اور آپ بورڈ سے مانگنے جا رہے ہیں کہ ہماری سیلری میں کتنا اضافہ کرو, 15%. اب آپ کے لیے چیلنج ہے, اب پہلے بورڈ پہ آپ کو بورڈ والے نے بورڈ کر دینا,
بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آپ سے کہنا ہے کہ جی پروفٹ آپ کا اگلے سال 10% بڑھ رہا ہے, سیلری آپ 15% کیسے انکریز مانگ رہے ہو؟ آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے, آپ کو ان کو کنوینس کرنا آنا چاہیے, آپ کے پاس آرگیومنٹس ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا. یار ہمارے پاس ایک دفعہ ہوا یہ کہ ہم نے اسی طرح کی چیز اپروو کروا لی بورڈ سے. اچھا, بورڈ میٹنگ سے پہلے ہم نے کیا کیا, آخری مہینہ جو سال کا تھا نا اس میں لوگ بھرتی کر دیے بہت سارے ٹیمپرری لوگ, پرماننٹ نہیں, 2 مہینے کے حساب سے لوگ سیلز میں بھرتی کر دیے. اس سے ہوا یہ کہ ہماری لاسٹ منتھ کا سیلری ایکسپینس کافی زیادہ ہو گیا. ہم اگلے سال گئے, ہم نے کہا جی ہمیں سیلری میں انکریز چاہیے 34% کا, ٹھیک ہے, لاسٹ ایئر کے مقابلے میں 34% سیلری ہم اگلے سال زیادہ دیں گے. پروفٹ میں انکریز صرف 19% کا. بورڈ نے کہا امپاسبل. ہم نے کہا سر اگر آپ انکریز نہیں بھی دیں گے نا تب بھی 24% سیلریز انکریز ہو جائے گی. بورڈ نے کہا وہ کیسے؟ ہم نے کہا جی آپ دسمبر کی سیلری اٹھائیں, اس کو آپ 12 سے ملٹیپلائی کریں, اگلے سال کی سیلری پچھلے سال کی سیلری میں 24% کا فرق ہے. تو بورڈ نے کہا یہ فرق کیوں آ رہا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے آخری مہینے میں ہائرنگ کی جو پلان تھی شروع تک, ہمارا کوئی پلان نہیں. بورڈ نے کہا اچھا, ہم نے کہا تو آپ صرف 10% کا انکریز مانگ رہے. اب یہ چیزیں انالیٹیکل سکلز, کمیونیکیشن سکلز, یہ آتی ہیں کام کرنے سے, بات کرنے سے. آپ کو میں کلائنٹ کو لے کے جاؤں, آپ کو میں کہوں ڈیٹا لے کر آؤ وہاں سے کلائنٹ سے, آپ وہاں کلائنٹ کے پاس جا رہے ہو, سر وہاں پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے سر, ٹھیک ہے, انالیٹیکلی اسٹرانگ ہو جاؤ, تھوڑی چیزوں کی ریزننگ آنی چاہیے. ابھی ایک ایم ایف اے ایک سبجیکٹ آیا, اس میں QT کا ایریا ہے ہائپوتھیسس کا, ٹھیک ہے. میں ابھی سر سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہائپوتھیسس کا ایریا بڑے بڑے پروفیشنلز کو سمجھ میں نہیں آتا. اینڈ میں لوگ کیا کرتے ہیں, اس کا فارمولا یاد کر کے کام چلا دیں. تو میں آئی پہ بیٹھا تھا, میں نے کہا بھائی آپ نے ڈالا کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا آگے ایک بچے نے ڈیٹا انالیٹکس کا کورس کرنا ہے, اس میں جو ہے نا یہ کام آیا. ہمیں کہا ڈیٹا انالیٹکس کا جو کورس کرنا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائپوتھیسس کام آئے گا. انہوں نے کہا جی. اچھا, میں تھوڑا ڈیٹا انالیٹکس پڑھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کیا ڈیٹا انالیٹکس کا چیمپئن بنانا چاہ رہے ہیں یا اس کو سرسری نالج دینا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سرسری نالج دینا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا پھر یہ ضرورت نہیں, ابھی شاید اگلے بیچ میں اس کے کورس میں ریویژن آ جائے. لیکن اگین یار چیزوں کو آپ پڑھتے ہو لیکن اس کی لاجک اور کانسیپٹ پہ ذرا کام کیا ہو, ٹھیک ہے نا. دیکھو جتنے ٹیچرز آپ کو کلاس میں پڑھا رہے ہیں سب آپ کو کانسیپٹ پہ ٹائم لگاتے ہیں, لاجک پہ ٹائم لگاتے ہیں, جتنے بھی ٹیچرز ہیں. انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے, ہم اس وقت چیزیں سنتے نہیں ہیں, پھر اینڈ میں کرتے ہی ہے کہ یار کام چل جائے بس, اتنا سمجھ آ جائے کہ کرنا کیا ہے, کیوں کرنا ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے, ہم اتنا کر لیتے ہیں. پھر ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے کا یار میں آپ کو بتاؤں فائدہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں 2 کوالیفائڈ لوگوں کی سیلری میں فرق آتا ہے 5 سال بعد. ایک ملین چھاپتا ہوتا ہے, ایک 4 لاکھ روپے کی سیلری پر 3 لاکھ روپے کی سیلری پہ بیٹھا ہوتا ہے, اسی وجہ سے بیٹھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ یقین کریں میں ابھی واٹس ایپ میں بچوں کو جواب دے رہا ہوں, سر آپ مطلب آپ کو خیر ماشاء اللہ سارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بچے سوال کیسے کرتے ہیں. ایک بچے نے مجھے میری PDF بھیجا, میرا لکھا ہوا PDF, اس پہ ایک چیز کو سرکل کیا, کوشچن مارک کرنا دیا. یعنی کہ سوال بھی خود سمجھو اور جو سوال سمجھ آ جائے اس کے حساب سے آپ جواب بھی دے. تو اتنے تو ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا جو ہے انالیٹیکلی کمیونیکیشن پہ آپ نے کام کرنا ہے. آپ دوست میں بیٹھے کمیونیکیٹ کریں, چیزوں پہ بات کریں, ڈیبیٹ کریں, ٹھیک ہے. فضول گفتگو سے اچھا ہے فیس بک پہ جا کے ٹیچرس کو گالیاں دینا کہ جی آپ کے لیے آئی کیٹ میں انہوں نے لڑائی نہیں کی. یار مطلب آئی کیٹ ایک ادارہ ہے جس میں ڈیسیجن میکر ٹیچر نہیں ہے. آپ کے ٹیچر آپ کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں آپ کی سوچ ہے. وہاں وہ لڑانا کہ یار بات. مجھے ایک بچے نے لمبا چوڑا میسج کر دیا کہ سر اتنا آپ ماشاءاللہ پیسہ بناتے ہیں کہ بچوں کو بھی ٹائم دے. میں نے کہا میں بھینسوں کو تھوڑی اور کتنا ٹائم دے. جی اور کوئی سوال؟ نہیں, ACCA کے علاوہ باقی جتنی فورن کوالیفیکیشن ہیں جن میں انٹر ریکوائرمنٹ جیسے ACCA میں آپ کو پہلے کرنا پڑتا ہے FIA, اس کی کوئی انٹر ریکوائرمنٹ نہیں. اچھا پاکستان میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ میٹرک کر کے کریں, لیکن ریکوائرمنٹ نہیں, ٹھیک ہے. واحد ICAP کا ادارہ ہے, ICAI انڈیا کا ادارہ ہے جہاں آپ کو ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو انٹرمیڈیٹ ہونا چاہیے. پھر ICAI والے میٹرک پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. Anything else? بس دیکھو بھائی میں آپ کو اکاؤنٹنگ کی بات بتا سکتا ہوں. اکاؤنٹنگ میں
جو پرچہ بنانے والا بندہ ہے جو ٹیچر ہے جو اور پرانا ٹیچر بھی رہ چکا ہے, ٹھیک ہے. جتنی دفعہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بچے کو ازمپشن نہ لینا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپرز میں بہت امپروومنٹ آئی. آپ اوور دا پیریڈ پرانے پیپرز اٹھا کے دیکھیں, نئے پیپرز دیکھیں, آپ کو بہت بڑا چینج نظر آئے.